کوئکلیٹ سمریز میں خوش آمدید۔ دنیا کی سائنسی اور فکری کتابوں کو آسان فہم انداز میں سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور آج کی گفتگو واقعی بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ یہ حصہ اول ہے اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی خاص تاریخی اور فکری ماخذ کا جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، ایک ایسا ماخذ جو میرے خیال میں صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ بالکل، اس کتاب کا نام مشکات الانوار فی غرر الاخبار ہے اور اسے 12ویں صدی کے بہت ہی معروف عالم حسن بن فضل بن حسن طبرسی نے تالیف کیا تھا۔ ہم اسے محض ایک پرانی کتاب کے طور پر نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہمارا مقصد ان مستند روایات کو سمجھنا ہے جو انسان کی روحانی اور اخلاقی تربیت کا ایک خاکہ پیش کرتی ہیں۔ اور اگر ہم تھوڑا سا اس کے تاریخی تناظر کو دیکھیں تو 12ویں صدی وہ دور تھا جب عقائد کو بہت ہی منظم اور منطقی انداز میں مرتب کیا جا رہا تھا۔ طبرسی کی اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی ہی اس کی یہ زبردست ترتیب ہے۔ یعنی انہوں نے چیزوں کو بکھیرنے نہیں دیا بلکہ ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ کو انسانی نفسیات اور روحانی تقاضوں کے درمیان ایک بہت ہی واضح تعلق محسوس ہوتا ہے۔ چونکہ ہم اس کا ایک غیر جانبدارانہ جائزہ لے رہے ہیں تو ہمارا ہدف اس کے فلسفے کی گہرائی تک پہنچنا ہے۔ اچھا، تو آج کا ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اس کتاب کے پہلے حصے میں بیان کردہ 8 بنیادی عقائد پر بات کریں۔ یہ وہ 8 ستون ہیں جن پر ایک انسان کی فکری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ جن میں توحید اور اخلاص سب سے پہلے آتے ہیں۔ جی، توحید، اخلاص، یقین، توکل، صبر، شکر، حسن ظن واللہ اور پھر تقوی اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ تو چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں اور سب سے پہلے توحید سے شروع کرتے ہیں۔ طبرسی نے یہاں توحید کے روایتی تصور کے بجائے اس کے نفسیاتی پہلو پر زیادہ زور دیا ہے۔ دیکھیں، اس باب کا سب سے دلچسپ زاویہ ہی یہ ہے کہ توحید کو انسانی فہم کی حدود کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ کتاب میں امام جعفر صادق کی ایک روایت نقل کی گئی ہے جو ایک انتہائی گہرا فلسفیانہ نقطہ اٹھاتی ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ روایت یہ بتاتی ہے کہ جب گفتگو اللہ کی ذات تک پہنچے تو انسان کو چاہیے کہ وہیں رک جائے۔ مصنف استدلال کرتے ہیں کہ انسانی ذہن محدود ہے، وہ ہمیشہ چیزوں کو شکل، زمان اور مکان کے دائرے میں سمجھنے کا عادی ہے۔ مطلب ہم ہر غیر مرئی چیز کو کوئی نہ کوئی مادی شکل دینا چاہتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، جبکہ اللہ کی ذات لامحدود ہے، اسے ان انسانی پیمانوں سے ناپا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ تو واقعی بہت غور طلب بات ہے۔ انسان کی نفسیاتی عادت ہے کہ وہ تصورات کو بھی مجسم کر لیتا ہے، اور میرے خیال میں طبرسی نے اسی عادت کو شرک کی جڑ قرار دیا ہے۔ 100%۔ کتاب میں امام رضا کی ایک روایت ہے جس میں بہت واضح کیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کو اس کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے وہ دراصل شرک کرتا ہے۔ یعنی شرک کا مطلب صرف بتوں کی پوجا کرنا نہیں ہے؟ جی نہیں، خالق کو مخلوق کی صفات یا کسی مقام اور مکان کے دائرے میں قید کرنا بھی اس خالص توحید کے خلاف ہے جس کا تقاضا اس کتاب میں کیا گیا ہے۔ تو آخر اس سب کا مطلب انسانی اعمال کے لیے کیا ہے؟ اگر توحید اتنی خالص ہے تو اس کا ہماری عملی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہیں سے کتاب کا دوسرا اہم موضوع شروع ہوتا ہے، یعنی اخلاص۔ جب ایک انسان یہ مان لیتا ہے کہ کائنات کی واحد طاقت صرف ایک ہے تو پھر اس کے اعمال کا مرکز بھی صرف وہی ذات ہونی چاہیے۔ اخلاص صرف نیت کی پاکیزگی نہیں ہے بلکہ اسے ایک کڑی شرط کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ کیا اس کے لیے کوئی خاص حوالہ دیا گیا ہے کتاب میں؟ جی بالکل، طبرسی نے ایک حدیث قدسی کا حوالہ دیا ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ میں سب سے بہترین شریک ہوں، جو کوئی میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے میں وہ عمل قبول نہیں کرتا سوائے اس کے جو خالص میرے لیے ہو۔ اس کا تو سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ عمل کی قبولیت مکمل طور پر انسان کے اندرونی خلوص پر موقوف ہے۔ جی، اور کتاب کی روایات کے مطابق سچا خلوص یہ ہے کہ انسان کو اپنی نیکیوں پر لوگوں کی تعریف ناپسند ہو۔ یہ ایک بہت ہی بلند نفسیاتی معیار ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو انسانی فطرت میں داد اور تحسین حاصل کرنے کی خواہش تو بہت گہری ہوتی ہے۔ بالکل، لیکن یہ کتاب بتاتی ہے کہ اگر کسی عمل میں دنیاوی شہرت یا لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کی خواہش شامل ہو جائے تو اس عمل کی روحانی حیثیت صفر ہو جاتی ہے۔ دنیا کی داد اس عمل کی روح کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ انسان کو معاشرتی دباؤ سے آزاد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔
جب کسی کو لوگوں کی تعریف کی پرواہ نہیں رہتی تو وہ ایک طرح کی خود مختاری حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہی خود مختاری اسے یقین کے درجے تک لے جاتی ہے، جو کہ ہمارا اگلا موضوع ہے۔ کتاب میں ایمان کو ایک ہی حالت نہیں بلکہ مختلف ارتقائی مدارج میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ طبرسی نے امام رضا کی روایت سے ان درجات کا فرق بہت واضح کیا ہے۔ جی، اسلام کو پہلا درجہ کہا گیا ہے جو محض ظاہری اطاعت ہے۔ اس سے بلند درجہ ایمان کا ہے، ایمان سے بلند تقویٰ ہے، اور ان سب سے بلند جو حتمی روحانی مقام ہے وہ یقین کا ہے۔ اور روایات میں یہ حیران کن بات کہی گئی ہے کہ اولاد آدم کے درمیان یقین سے کم کوئی چیز تقسیم نہیں کی گئی۔ یعنی یہ بہت ہی نادر مقام ہے۔ بالکل، اور اس یقین کا سب سے بڑا روزمرہ کا امتحان انسان کے رزق اور تقدیر کے معاملات میں ہوتا ہے۔ طبرسی کی بیان کردہ روایات زور دیتی ہیں کہ رزق اور تقدیر ایک طے شدہ نظام ہے۔ یقین کی علامت یہ ہے کہ انسان رزق کی کمی پر لوگوں کو مورد الزام نہ ٹھہرائے۔ کتاب میں رزق کے حوالے سے ایک بہت ہی شاندار تشبیہ بھی تو استعمال ہوئی ہے۔ جی ہاں، کہ انسان کا رزق اسے ویسے ہی تلاش کرتا ہے جیسے موت انسان کو تلاش کرتی ہے۔ انسان موت سے بھاگتا ہے لیکن موت راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ اور مصنف کے نزدیک رزق بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر انسان رزق سے موت کی طرح دور بھاگے تو بھی رزق اسے پالے گا، بلکہ ایک روایت کے مطابق وہ موت سے بھی زیادہ تیزی سے پہنچے گا۔ اس کا فلسفیانہ مقصد انسان کو مادی دوڑ دھوپ کی بے چینی سے نکالنا ہے جو اسے اخلاقی گراوٹ پر مجبور کرتی ہے۔ کوئی لالچ رزق بڑھا نہیں سکتا اور کسی کا حسد اسے روک نہیں سکتا۔ جب یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے تو انسان معاشرے کے حسد اور خوف کے جال سے نکل آتا ہے۔ اور اسی کیفیت کا عملی نام توکل ہے۔ توکل کا مطلب محض ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ہر معاملے میں ایک برتر طاقت کے فیصلوں پر مکمل بھروسہ کرنے کا نام ہے۔ طبرسی نے توکل کے مدارج بیان کیے ہیں جن میں بلند ترین درجہ ہر صورتحال پر مطمئن رہنا ہے۔ کتاب میں ایک حیرت انگیز زاویہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی سچے دل سے توکل اختیار کر لے تو دنیا کے طاقتور ترین حکمران بھی اس کے محتاج ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو انسان کائنات کی سب سے بے نیاز طاقت سے جڑ جاتا ہے وہ خود بھی بے نیاز ہو جاتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ جو اس کے نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا، اور جو نصیب میں نہیں وہ کائنات کی تمام کوششوں کے باوجود نہیں مل سکتا۔ یہی توکل اس روحانی عمارت کی بنیاد ہے جس پر صبر، شکر اور حسن ظن قائم ہے، جو ہماری گفتگو کا تیسرا حصہ ہے۔ جی، طبرسی نے صبر کو محض ایک اخلاقی خوبی نہیں بلکہ ایمان کا ستون کہا ہے۔ مصنف کے مطابق صبر کا ایمان کے ساتھ وہی تعلق ہے جو سر کا جسم کے ساتھ ہے۔ سر کے بغیر جسم بے جان ہے، صبر کے بغیر ایمان قائم نہیں رہ سکتا۔ بحرانی حالات میں جذبات پر قابو پانا ہی عقیدے کی عملی حقیقت ہے، لیکن جب حالات اچھے ہوں تب رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ تب شکر کا مقام آتا ہے۔ طبرسی کے نزدیک شکر زبانی الفاظ سے آگے ایک گہری اندرونی کیفیت ہے۔ امام جعفر صادق کی روایت ہے کہ جب انسان دل کی گہرائی سے کسی نعمت کا اعتراف کر لیتا ہے تو شکر کے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے ہی اللہ نعمتوں میں اضافے کا حکم دے دیتا ہے۔ یعنی یہ کوئی میکینکی عمل نہیں بلکہ خالق کے ساتھ دلی تعلق ہے، اور ان دو رویوں کے ساتھ ایک تیسرا رویہ حسن ظن باللہ کا ہے۔ یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا نفسیاتی سہارا ہے کہ غیر یقینی حالات میں کیسی سوچ رکھے۔ انسان کو ہمیشہ اللہ سے حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ کتاب کے مطابق اللہ ہمیشہ اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہے۔ اگر انسان یہ گمان رکھے کہ اس کے ساتھ بھلائی ہوگی تو یہی گمان بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ انسان کی ذہنی صحت اور سکون کے لیے کتنا کارآمد نسخہ ہے۔ جو تقدیر پر راضی رہتا ہے اور مثبت سوچ اپناتا ہے وہ شکوے، شک اور غصے جیسے ذہنی اذیتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ شکوہ کرنا انسان کو شدید غم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب تک ہم نے توحید، اخلاص، یقین، توکل، صبر اور شکر کے تصورات پر بات کی جو انسان کی اندرونی کیفیات ہیں، لیکن طبرسی کا فکری نظام صرف فرد تک محدود نہیں رہتا۔ یہ کیفیات معاشرتی زندگی سے بھی جڑتی ہیں، جو ہماری گفتگو کا چوتھا حصہ ہے، یعنی تقویٰ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ کتاب میں واضح ہے کہ تقویٰ کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ملتا۔ ایمان ایک خزانہ ہے اور تقویٰ اس کا محافظ ہے، جبکہ لالچ اسے ختم کر دیتا ہے۔
مصنف نے متقی افراد کی علامات بھی بتائی ہیں، جیسے سچائی، امانت داری، وعدہ وفائی اور خاص طور پر کمزوروں پر رحم کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ معاشرتی خوبیاں نہیں ہیں تو تقوی کا دعویٰ بے بنیاد ہے، اور جب تقوی معاشرے کی سطح پر آتا ہے تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا سب سے بھاری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ کتاب میں اس فریضے پر بہت سختی سے زور دیا گیا ہے۔ مصنف نے ان روایات کا حوالہ دیا ہے کہ اللہ نے ان قوموں پر لعنت کی جنہوں نے اس فریضے کو ترک کر دیا۔ برائی پر خاموش رہنا صرف کمزوری نہیں بلکہ ایک جرم ہے۔ یہ اس کتاب کا ایک انتہائی طاقتور عمرانیاتی پہلو ہے۔ طبرسی خبردار کرتے ہیں کہ اگر یہ فریضہ ترک کر دیا گیا تو معاشرے پر ظالم اور برے افراد مسلط ہو جائیں گے، اور پھر نیک لوگوں کی دعائیں بھی اثر نہیں کریں گی۔ اسے روکنے کی درجہ بندی بھی بتائی گئی ہے کہ پہلے ہاتھ سے روکا جائے، پھر زبان سے، اور اگر کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم دل میں اس برائی کو شدید ناپسند کیا جائے۔ یہ تمام اصول ظاہر کرتے ہیں کہ کتاب کس قدر جامع ہے۔ بالکل، طبرسی کی یہ کتاب 12ویں صدی کی ہونے کے باوجود آج کی معلومات سے بھری دنیا سے کتنی جڑی ہوئی ہے۔ یہ عقائد محض کتابی باتیں نہیں ہیں، بلکہ تناؤ کے اس دور میں ذہنی الجھنوں سے بچنے اور پرسکون زندگی گزارنے کا انتہائی مؤثر اور عملی طریقہ ہے۔ انسان کو اندر سے مضبوط کرنے اور باہر ایک انصاف پسند معاشرہ قائم کرنے کا مکمل خاکہ۔ موضوعی طور پر یہ ایک ایسا فکری ماڈل ہے جس میں انسان کو اپنے خیالات محدود کرنا، ارادے خالص کرنا، مادی خوف سے آزاد ہونا، حالات کا مقابلہ کرنا اور معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا سکھایا گیا ہے۔ یہ سب ایک منطقی ترتیب میں جڑے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم شیعہ مومنین کی صفات، ان کی علامات، ان کے حقوق اور ان کے اخلاقی معیار پر گفتگو کریں گے۔ اور اس نشست کو ختم کرنے سے پہلے سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ اگر ہمیں یہ مکمل یقین ہو جائے کہ ہمارا رزق اور تقدیر ایک انتہائی مہربان اور کائنات کی سب سے بڑی طاقت کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہمیں ہر صورت مل کر رہے گا، تو کیا آج، ابھی، اسی وقت مستقبل کے بارے میں ہماری روزمرہ کی بے چینیاں اور خوف مکمل طور پر بے معنی نہیں ہو جاتے؟ ذرا اس پر غور کیجیے گا۔ یہ حصہ دوم ہے کوئکلٹ سمریز میں خوش آمدید۔ علمی اور فکری کتابوں کے جامع خلاصے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا جو مقصد ہے نا، وہ دراصل محض کچھ معلومات دہرانا نہیں ہے، بلکہ ایک گہرا مطالعہ کرنا ہے۔ اس بات میں شیعہ مومنین کی پہچان، ان کی علامات، ان کے اخلاق اور ان کے باہمی حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ جی بالکل، اور اگر ہم کتاب مشکات الانوار کے اس حصے پر تھوڑا غور کریں تو سب سے حیران کن بات یہ نظر آتی ہے کہ اس میں ظاہری عبادات کو انسان کی باطنی اخلاقیات کے ساتھ کیسے جوڑا گیا ہے۔ یعنی دنیا میں عام طور پر لوگ عبادات کو صرف ایک جسمانی عمل سمجھتے ہیں، لیکن ان ذرائع سے واضح ہوتا ہے کہ سچی روحانیت اندر سے شروع ہوتی ہے اور پھر روزمرہ کے اخلاق میں جھلکتی ہے۔ صحیح، اور چلیں ذرا اس بات کو مزید کھول کر دیکھتے ہیں۔ کتاب میں سچے پیروکاروں کی جو صفات بتائی گئی ہیں وہ واقعی حیرت انگیز ہیں۔ بالکل، ذرائع میں لکھا ہے کہ راتوں کو جاگنے کی وجہ سے ان کے چہرے زرد ہوتے ہیں، روزوں کی وجہ سے پیٹ ہلکے ہوتے ہیں اور کثرت ذکر سے ہونٹ خشک رہتے ہیں۔ یہ سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیسی بے لوث سپردگی ہے۔ ہاں، یہ پہلو واقعی بہت گہرا ہے۔ یہ جو علامات ہیں نا، یہ محض کوئی جسمانی کمزوری نہیں ہے، دراصل یہ ان کے تقوی اور سچائی کا عکس ہے۔ اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ اور عزت کی سختی سے حفاظت کرتے ہیں، مطلب یہ اپنے خالق کے لیے کام کرتے ہیں، یہ دکھاوے کے لیے بھوکے پیاسے نہیں رہتے، سچائی ان کا شعار ہے۔ تو پھر ذہن میں یہ تجسس ابھرتا ہے کہ جب یہ لوگ اپنی عام اور عملی زندگی میں ہوتے ہیں تو ان کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ کیونکہ صرف عبادت گاہ میں تو کسی کی پوری شخصیت کا اندازہ نہیں ہوتا نا۔ بہت صحیح سوال ہے، کتاب اس کا بڑا کمال کا جواب دیتی ہے۔ یہ لوگ وفادار دلوں میں مضبوط قلعوں کی مانند ہوتے ہیں۔ مضبوط قلعے، واو! جی، ان کے ارادے چٹان جیسے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ تکبر اور دکھاوے سے بالکل پاک ہوتے ہیں۔ عاجزی ان کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ بالکل۔ مصیبت کے وقت یہ خاموشی سے صبر کرتے ہیں اور حسن اخلاق مثالی ہوتا ہے۔ ذرائع میں ایک بہت طاقتور تشبیہ ہے کہ یہ دن کے وقت شیر کی طرح بہادر ہوتے ہیں اور رات کو نہایت عاجز، عبادت گزار۔ دن میں شیر اور رات میں عبادت گزار، یہ توازن واقعی لاجواب ہے۔
لیکن یہاں ایک بات کی طرف دھیان جاتا ہے کہ عموماً لوگ دینداری کا معیار صرف نماز اور روزے کو ہی سمجھتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جی، اگر کوئی مسجد جا رہا ہے تو بس لوگ اسے دیندار مان لیتے ہیں، چاہے اس کے معاملات کیسے بھی ہوں۔ بالکل، اور کتاب اسی سوچ پر ضرب لگاتی ہے۔ ذرائع میں واضح ہے کہ صرف لوگوں کی نمازوں اور روزوں کو دیکھ کر حتمی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اعمال بعض اوقات محض ایک عادت بن چکے ہوتے ہیں۔ اصل دینداری کا معیار سچ بولنا، امانت داری اور وعدہ وفائی ہے۔ صحیح۔ کتاب میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ امانت ہر حال میں واپس کرنی چاہیے، چاہے وہ کسی نیک انسان کی ہو یا کسی برے انسان کی۔ کسی برے اور ظالم انسان کی بھی؟ جی بالکل، امانت داری میں کوئی تفریق نہیں رکھی گئی۔ یہ بات انسان کو اندر تک جھنجھوڑ دیتی ہے، اور اسی بلند معیار کی بنیاد پر میں پورے جوش اور یقین کے ساتھ اس بات پر تاکید کرنا چاہتی ہوں کہ مومن کی عزت اللہ کے نزدیک عظیم ہے۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے، اور اس نقطے کو ثابت کرنے کے لیے وہ مشہور واقعہ یاد کرنا ضروری ہے جب رسول اللہ نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا کہ مومن کی عزت کعبے سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ کعبے سے بھی زیادہ؟ جی ہاں، کیونکہ کتاب کے مطابق کعبے کی ایک چیز حرام کی گئی ہے، جبکہ مومن کی 3 چیزیں محترم ہیں: اس کا مال، اس کا خون اور اس کے بارے میں بدگمانی کرنا۔ یعنی بدگمانی کو بھی مال اور خون جیسی حرمت دی گئی ہے؟ بالکل، کیونکہ بدگمانی اعتماد کو ختم کر دیتی ہے، اور مزید یہ کہ مومن کا مقام اللہ کے نزدیک مقرب فرشتوں سے بھی زیادہ بلند ہے۔ فرشتوں سے بھی بلند؟ یہ جان کر واقعی ایک لرزہ سا طاری ہو جاتا ہے۔ تو جب مقام اتنا بلند ہے تو اس محترم ہستی کے دوسروں پر بامی حقوق کیا ہوں گے؟ یہاں میں نہایت سنجیدگی کے ساتھ اس بات پر تاکید کروں گا کہ باہمی حقوق کی ادائیگی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ کوئی مشورہ نہیں ہے جس پر عمل کرنا مرضی پر چھوڑ دیا جائے، یہ فرض ہے۔ تو پھر ان حقوق پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ جی، ان میں 7 لازمی حقوق بتائے گئے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے۔ یہ سننے میں تو سادہ لگتا ہے، لیکن عملی زندگی میں بہت کٹھن ہے۔ بالکل۔ دوسرا حق ضرورت کے وقت مدد کرنا ہے۔ تیسرا یہ کہ اپنی جان، مال اور زبان سے مدد کرنا، یعنی عملی طور پر ساتھ دینا۔ جی، اور چوتھا حق بہت خوبصورت استعارہ ہے کہ ان کی آنکھ اور رہنما بننا۔ پانچواں حق یہ ہے کہ ان کے بھوکے ہونے پر خود پیٹ بھر کر نہ سونا۔ یہ واقعی معاشرتی ہمدردی کی انتہا ہے۔ اور چھٹا یہ کہ قسم پوری کی جائے، دعوت قبول کی جائے، بیمار ہوں تو عیادت کی جائے۔ صحیح۔ اور 7واں اور سب سے اعلیٰ حق یہ ہے کہ ان کی حاجت روائی میں اتنی جلدی کرنا کہ انہیں مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ کسی کو مانگنے کی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ یہ تو اصل انسانیت کی معراج ہے۔ بالکل۔ لیکن پھر ایک سوال اٹھتا ہے، جب ایک انسان کا مقام اتنا بلند ہے اور حقوق اتنے بھاری ہیں تو جو اسے ناحق تکلیف دے اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ کتاب اس پر بہت 2 ٹوک موقف رکھتی ہے۔ جس نے مومن کو اذیت دی، اس نے اللہ کو اذیت دی، اور ایسا شخص تورات، انجیل، زبور اور قرآن ہر آسمانی کتاب میں ملعون ہے۔ ہر آسمانی کتاب میں؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی ہاں، مومن کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے لڑنا کفر کے مترادف ہے۔ اور تکلیف دینے کا ایک اور طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا، جو آج کل بہت عام ہے، یعنی دوسروں کی خامیاں نکالنا اور پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ اس معاشرتی بیماری کو دیکھتے ہوئے میں سخت تاکید کروں گا کہ غیبت اور عیب تلاش کرنا سخت منع ہے۔ بالکل، کتاب کا حوالہ اس پر بہت واضح ہے کہ غیبت کرنا اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، اور کوئی بھی باشعور انسان یہ پسند نہیں کر سکتا۔ صحیح کہا۔ اور جو شخص دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے، اللہ اس کے عیب تلاش کرتا ہے اور اسے اس کے گھر کے اندر بھی رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے برعکس جو دوسروں کے عیب چھپاتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ اور جو شخص کسی مومن کو کسی گناہ پر تانا دے، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود وہ گناہ نہ کر لے۔ تو اگر ہم آج کی اس گفتگو کو سمیٹیں تو سننے والوں کے لیے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سچی دینداری محض عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل امتحان انسانیت کی خدمت، عاجزی، رازوں کی حفاظت اور دوسروں کی عزت کا احترام کرنے میں چھپا ہے۔ بالکل۔ اور اسی حوالے سے گفتگو کے اختتام پر میں ایک سوال چھوڑنا چاہوں گا۔
اگر ہماری روحانیت اور ایمان کا اصل پیمانہ یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد موجود سب سے کمزور انسان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں اور دوسروں کی غیر موجودگی میں ان کے رازوں کی کتنی حفاظت کرتے ہیں، تو پھر ہماری روزمرہ کی کتنی ہی عام سی گفتگویں ہماری برسوں کی روحانی محنت کو خاموشی سے ضائع کر رہی ہیں۔ یہ واقعی ایک سوچنے پر مجبور کر دینے والا خیال ہے۔ انسان دن بھر عبادات کا جو خزانہ اکٹھا کرتا ہے، کیا وہ اپنی ہی عام گفتگو اور غیبتوں سے ضائع تو نہیں کر رہا؟ یہ علم واقعی اندر تک اثر کرنے والا ہے۔ اگلے حصے میں نیک اعمال اور اعلیٰ اخلاقی صفات کا بیان ہوگا۔ ہمارا مقصد ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہم علم کے اس بے کراں سمندر سے وہ نایاب موتی نکال کر لائیں جو عام طور پر طویل حوالوں، مقالوں اور ضخیم کتابوں کے صفحات میں کہیں چھپ گئے ہیں۔ بالکل، اور آج کا مواد بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ہاں، آج ہمارے سامنے جو مواد ہے اس کا مقصد کم سے کم وقت میں بہترین، مستند اور گہری معلومات فراہم کرنا ہے۔ وقت کی کمی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم صرف سطح پر تیرتے رہیں گے، بلکہ ہم ان تصورات کی بالکل تہہ تک جائیں گے۔ یہ حصہ سوم ہے۔ صحیح۔ اور آج ہم جس ماخذ پر بات کر رہے ہیں وہ ایک انتہائی شاندار اور قدیم کتاب مشکات الانوار کی منتخب روایات اور احادیث کا نچوڑ ہے۔ میں بہت پرجوش ہوں اس کے لیے۔ ہاں، اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا مشن واقعی بہت خاص ہے۔ ہمارے پاس 11 ایسے اہم ترین روحانی اور اخلاقی موضوعات ہیں جن کا ہم گہرا مطالعہ کریں گے۔ بظاہر یہ عنوانات جیسے توبہ، عبادت، زہد، خوف و رجا، والدین کے حقوق یا زبان کی حفاظت، یہ سننے میں بہت روایتی لگ سکتے ہیں، تو یہ اصول آج کی تیز رفتار، دباؤ کا شکار اور معلومات کے بوجھ تلے دبی ہوئی دنیا میں ذہن کو بے پناہ سکون اور زندگی کو ایک واضح مقصد فراہم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ہمارے نوٹس میں جو سب سے پہلا موضوع ہے وہ روح کی بیداری کے حوالے سے ہے، اور اس کا آغاز توبہ سے ہوتا ہے۔ ماخذ میں جو بات لکھی ہے وہ سیدھی دل پر جا کر لگتی ہے۔ بہت گہری بات ہے وہ۔ ہاں، ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ شاید بہت جلدی بند ہو جاتا ہے، یا اگر ہم نے بہت زیادہ غلطیاں کر لی ہیں تو اب واپسی ممکن نہیں۔ لیکن حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ توبہ کی مہلت انسان کی آخری سانس تک موجود ہے۔ روایات میں واضح ہے کہ جب تک جان حلق تک نہیں آ جاتی، واپسی کا راستہ کھلا رہتا ہے۔ یہ ایک انتہائی طاقتور اور امید افزا بات ہے۔ بالکل، الگویگا تو یہ مثال دی گئی ہے کہ جب کوئی انسان سچی توبہ کرتا ہے تو خدا کو اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے کسی شخص کی کوئی انتہائی قیمتی گمشدہ چیز اچانک اندھیرے میں مل گئی ہو۔ تصور کریں کہ کسی کا لیپ ٹاپ جس میں زندگی بھر کا کام ہو وہ کھو جائے اور پھر اچانک مل جائے۔ وہ جو راحت کا احساس ہوتا ہے نا۔ ہاں، وہ بے ساختہ خوشی۔ تو خدا اپنے بندے کی واپسی پر اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یہ تصور انسان کو اس مایوسی کے غار سے نکالتا ہے جہاں وہ سوچتا ہے کہ اب تو بہت دیر ہو چکی ہے۔ بالکل۔ لیکن اس کے ساتھ ایک شرط بھی ہے۔ تاکید کے ساتھ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ توبہ دل کی سچی واپسی ہے۔ ہمارے ذرائع میں امام باقر کا ایک قول موجود ہے جو اس تصور کو مزید واضح کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ محض زبان سے کچھ الفاظ دہرا دینا یا تسبیح پھیر لینا توبہ نہیں ہے۔ محض ندامت کا احساس، یعنی دل کے کسی کونے میں سچی شرمندگی کا پیدا ہو جانا ہی توبہ کے لیے کافی ہے۔ یعنی اگر کوئی صرف دل میں یہ محسوس کرے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور مجھے اس پر واقعی افسوس ہے، تو کیا وہ ایک لمحے کا احساس توبہ میں شمار ہو جائے گا؟ بالکل، کیونکہ وہ احساس مصنوعی نہیں ہو سکتا۔ جب انسان کو اپنے کیے پر سچا پچھتاوا ہوتا ہے تو روحانی طور پر اس کا رخ اسی لمحے اندھیرے سے مڑ کر روشنی کی طرف ہو جاتا ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ بتائی گئی ہے کہ سچی توبہ کے بعد خدا اس کے گناہوں پر اس طرح پردہ ڈال دیتا ہے کہ وہ فرشتے جو انسان کے اعمال کا ریکارڈ رکھتے ہیں ان کے ذہنوں سے بھی وہ گناہ بھلا دیے جاتے ہیں۔ وہ ریکارڈ ہی مٹا دیا جاتا ہے۔ کتنا زبردست ہے۔ ہاں، وہ نامہ امات سے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک زبردست بات ہے۔ اور اسی روح کی بیداری کا اگلا قدم عبادت ہے۔ اب اگر ہم سچائی سے بات کریں تو عام طور پر ہم عبادت کو ایک ڈیوٹی یا کام سمجھتے ہیں، جیسے کوئی فہرست ہو جسے روزانہ ٹک کرنا ہے، ایک بوجھ کی طرح۔ بالکل۔ جو مواد آج ہم زیر بحث لائے ہیں اس میں عبادت کی ایک بہت ہی مختلف اور اعلیٰ قسم بیان کی گئی ہے۔ اس میں لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: تاجر،
غلام اور آزاد لوگ، یہ بہت زبردست تقسیم ہے نا؟ جو لوگ صرف انعام کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں وہ تاجروں کی عبادت ہے، اور جو خوف سے کرتے ہیں وہ غلاموں کی عبادت ہے۔ اور پھر وہ تیسرا گروہ آتا ہے جس کی عبادت کو بہترین عبادت کہا گیا ہے، اور وہ ہے جو خالص محبت اور شکر گزاری کی بنیاد پر کی جائے۔ محبت کی بنیاد پر۔ جی، جب ایک انسان یہ جان لیتا ہے کہ اسے پیدا کرنے والے نے اسے کتنی نعمتیں دی ہیں، تو وہ خوف یا لالچ سے بالاتر ہو کر صرف محبت کی وجہ سے اس کے سامنے جھکتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عبادت کوئی بوجھ نہیں رہتی، بلکہ دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد ایک پرسکون ملاقات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لیکن ذرا رکیے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بہترین عبادت وہ ہے جس میں خوف نہ ہو، تو پھر ہم اکثر خدا کے خوف کی بات کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ ایک تضاد نہیں ہے؟ کیونکہ آگے چل کر تو ہمیں خوف و رجا پر بھی بات کرنی ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ اٹھایا آپ نے۔ دیکھیں، جس خوف کی یہاں غلاموں والی عبادت میں مذمت کی گئی ہے، وہ ایک ظالم آقا کا ڈر ہے، جیسے کوئی شخص کسی ڈکٹیٹر سے ڈر کر اس کی تعریف کر رہا ہو۔ لیکن جو حقیقی خوف ہے، جس کی بات ہم آگے کریں گے، وہ دراصل ایک عظمت کا احساس ہے، ایک احترام کا احساس۔ بالکل بالکل، ویسے ہی جیسے ہم کسی بہت ہی قابل احترام استاد یا شفیق باپ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہماری کسی حرکت سے ان کا دل ٹوٹے۔ یہ ڈر محبت سے پیدا ہوتا ہے، جبر سے نہیں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ محبت اور سکون سے ایک اور کیفیت جنم لیتی ہے جسے ہم زہد کہتے ہیں۔ اب زہد یا جہویشی کا نام سنتے ہی ذہن میں فوراً ایک ایسے شخص کا خاکہ ابھرتا ہے جس نے دنیا چھوڑ دی ہو، جو جنگل میں کسی غار میں بیٹھا ہو اور جس کے پاس پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے نہ ہوں۔ ہاں، آج کی جدید دنیا میں یہ تصور کتنا عجیب لگتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل۔ اور یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ ہمارے ذرائع بڑی صراحت سے بتاتے ہیں کہ زہد کا مطلب دنیا کو مکمل طور پر چھوڑنا یا دنیاوی نعمتوں سے منہ موڑ کر بیٹھ جانا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ انسان حلال چیزوں کے حساب کتاب اور حرام چیزوں کے عذاب کے خوف سے محتاط رہے۔ زہد دراصل ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے، یہ دل کی آزادی ہے۔ اگر میں اسے آج کے دور کی مثال سے سمجھنا چاہوں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک مہنگی اور شاندار گاڑی خرید سکتی ہوں، لیکن زہد یہ ہے کہ اگر وہ گاڑی مجھ سے چھن جائے یا اس پر کوئی خراش آ جائے تو میں اپنا ذہنی توازن نہ کھو بیٹھوں؟ آپ نے بالکل درست اور عملی مثال دی ہے۔ دنیا میں رہنا ہے، اس کی نعمتوں کو استعمال بھی کرنا ہے اور ان سے لطف اندوز بھی ہونا ہے، لیکن دل کو ان چیزوں کا غلام نہیں بننے دینا۔ صحیح۔ اگر دنیاوی چیزیں اور کامیابیاں مل جائیں تو انسان فرعون نہ بن جائے، مغرور نہ ہو، اور اگر چھن جائیں تو حد سے زیادہ غمگین ہو کر زندگی سے ہار نہ مان لے۔ چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، آپ کے دل میں نہیں۔ واہ! اور اسی ذہنی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے خوف و رجا یعنی ڈر اور امید کا تصور پیش کیا گیا ہے، جو ہماری گفتگو کا اگلا حصہ ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ مومن کے دل میں خوف اور امید کے دو روشن چراغ ہوتے ہیں، اور ان دونوں کا پلڑا ہمیشہ برابر ہونا چاہیے، نہ امید کا پلڑا بھاری ہو اور نہ خوف کا۔ یہ دراصل انسانی نفسیات کا ایک بہترین توازن ہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر انسان کو خدا کی رحمت سے حد سے زیادہ امید ہو جائے اور خوف بالکل ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ وہ تو بالکل لاپرواہ ہو جائے گا۔ ہاں، وہ سوچے گا کہ میں جو چاہے کروں، مجھے تو معافی مل ہی جانی ہے، وہ گناہوں پر جری ہو جائے گا۔ اور اس کے برعکس، اگر خوف حد سے بڑھ جائے اور امید ختم ہو جائے تو وہ شخص نا امیدی کے اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ وہ سوچے گا کہ اب تو میں تباہ ہو چکا، اب اچھے کام کرنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے ضروری ہے کہ انسان کو رحمت سے اتنی امید ہو کہ وہ کبھی مایوس نہ ہو، اور اتنا خوف بھی ہو کہ وہ حدود ہو پار نہ کرے۔ جیسے کسی بھی بڑے امتحان یا انٹرویو سے پہلے کی کیفیت ہوتی ہے، انسان کو اپنی تیاری پر اعتماد اور امید بھی ہوتی ہے، لیکن ایک ہلکا سا ڈر بھی ہوتا ہے جو لاپرواہ نہیں ہونے دیتا، اور بندہ آخری لمحے تک محنت کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور جب یہ توازن قائم ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے اندر محبت الہی کا بیج بویا جاتا ہے۔ محبت الہی کے حوالے سے ہمارے نوٹس میں امام باقر کا ایک قول ہے جس نے مجھے واقعی بہت دیر تک سوچنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے نہایت سادگی لیکن اتنی ہی گہرائی کے ساتھ فرمایا کہ
کیا دین محبت کے سوا کچھ اور ہے؟ سبحان اللہ! یعنی آپ کتنی ہی کتابیں پڑھ لیں، کتنے ہی فلسفے سمجھ لیں، پورے دین اور تمام عبادات کا خلاصہ صرف اور صرف محبت ہے۔ اگر دل میں خدا اور اس کی مخلوق کے لیے محبت نہیں ہے تو ساری عبادتیں بے روح مشقیں بن کر رہ جاتی ہیں۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ آئے گا کہ خدا کے لیے محبت اور خدا کے لیے نفرت ہی دراصل ایمان کی سب سے مضبوط کڑی ہے۔ خدا کے لیے نفرت؟ یہ اصطلاح تھوڑی سخت نہیں لگتی؟ بظاہر یہ سخت لگتی ہے، لیکن اس کا مطلب انسانوں سے یا کسی ذات سے نفرت کرنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب اصولی اور اخلاقی محبت اور نفرت ہے۔ یعنی انسان ان اعمال، ان رویوں سے محبت کرے جو خالق کو پسند ہیں، جیسے سچائی، انصاف اور ہمدردی، صحیح۔ اور ان چیزوں سے نفرت کرے جو معاشرے میں ظلم، ناانصافی اور برائی پھیلاتی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کی پسند اور ناپسند مکمل طور پر حق کے تابع ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی سے دشمنی نہیں کرتا۔ اور یہ شعور حاصل کرنے کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے علم، جو کہ ہماری آج کی گفتگو کے تیسرے حصے کا موضوع ہے۔ علم اور علماء کی فضیلت کے بارے میں جو حوالے دیے گئے ہیں وہ واقعی حیران کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ علم حاصل کرنے کی تاکید اس قدر کی گئی ہے کہ اسے دنیا کی تمام دولت، سونے اور چاندی کے خزانوں سے بڑھ کر قرار دیا گیا ہے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ 1 گھنٹہ علم پر غور و فکر کرنا سالوں کے بغیر سوچے سمجھے کی گئی عبادت سے بہتر ہے۔ کیونکہ اندھے جذبات انسان کو بھٹکا سکتے ہیں، لیکن علم وہ روشنی ہے جو راستہ دکھاتی ہے۔ لیکن یہاں علم کے ساتھ ایک بہت ہی سخت شرط جڑی ہوئی ہے۔ وہ کیا؟ علم محض کتابیں پڑھ لینے، ڈگریاں جمع کر لینے یا انٹرنیٹ سے معلومات اکٹھی کر لینے کا نام نہیں ہے۔ یہ انتہائی سختی سے یاد رکھنے والی بات ہے کہ علم عمل کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے وہ انسان کی روح پر ایک بوجھ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی روزانہ سیلف ہیلپ کی کتابیں پڑھتا ہے، لیکچر سنتا ہے، صحت مند زندگی گزارنے کے طریقے سیکھتا ہے، لیکن عملی زندگی میں روٹین وہی پرانی اور غیر صحت مندانہ ہے، تو وہ ساری معلومات کسی کام کی نہیں۔ وہ معلومات نہ صرف بیکار ہیں بلکہ اس شخص کو ایک عام جاہل شخص کے مقابلے میں زیادہ جوابدہ بناتی ہیں۔ بغیر عمل کے علم والا شخص اس انسان کی طرح ہے جس کے ہاتھ میں ٹارچ تو ہے لیکن وہ پھر بھی جان بوجھ کر اندھیرے گڑھے میں چھلانگ لگا رہا ہو۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ ہاں، علم انسان کو اندھیرے سے نکالتا ہے، لیکن اگر انسان علم کے باوجود غلط راستے پر چلے تو اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک اور خوبصورت پہلو یہ بتایا گیا ہے کہ علم کی زکوٰۃ اسے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ علم وہ واحد دولت ہے جو بانٹنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ اس میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہے۔ اور علم کا پہلا عملی مظاہرہ انسان کے قول و فعل کے تال میل میں نظر آتا ہے، جسے ہم قول و فعل کی اصلاح کہتے ہیں۔ انسان جو کہتا ہے اس کا عمل بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ منافقت کو سب سے بڑی بیماری قرار دیا گیا ہے۔ بالکل۔ ہمارے ذرائع واضح کرتے ہیں کہ انسان کا ہر قول، اس کے منہ سے نکلا ہر لفظ اس کے اعمال کا ہی حصہ ہے۔ اگر ایک شخص بڑی بڑی اخلاقی باتیں کرتا ہے، محفلوں میں ایمانداری پر بھاشن دیتا ہے، لیکن جب اس کے اپنے مالی مفادات کی بات آتی ہے تو وہ بے ایمانی کرتا ہے، تو وہ سچا انسان نہیں ہے۔ سچا انسان وہ ہے جس کے الفاظ اور اعمال میں کوئی تضاد، کوئی فرق نہ ہو، اور یہی قول و فعل کی ہم آہنگی انسان کے کردار کو مضبوط بناتی ہے۔ اور یہ کردار کہیں باہر بازاروں میں نہیں بلکہ سب سے پہلے انسان کے اپنے گھر اور خاندان میں پرکھا جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اسی لیے ہماری آج کی گفتگو کا چوتھا حصہ معاشرتی بنیادوں پر استوار ہے، جس کی سب سے اہم کڑی والدین کے حقوق ہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم والدین کے حقوق کے بارے میں بچپن سے اسکولوں کی کتابوں میں پڑھتے اور سنتے آئے ہیں، لیکن آج کے مواد میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ انسان کو ایک بالکل نیا زاویہ، ایک نئی سوچ دیتے ہیں۔ بالکل۔ مثال کے طور پر اس شخص کا واقعہ جس کی ماں ایک بوڑھی اور نابینا عیسائی خاتون تھی۔ وہ شخص خود اسلام قبول کر چکا تھا، لیکن جب اس نے امام صادق سے رہنمائی مانگی تو انہوں نے اسے اپنی ماں کی غیر معمولی خدمت کا مشورہ دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم ذرا اس واقعے کی گہرائی میں جائیں۔ ضرور، کیونکہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ والدین کے حقوق عظیم ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اس صورت میں جب وہ آپ کے ہم خیال ہوں،
इस शख्स ने अपनी नाबीना माँ की वो खिदमत की जो शायद कोई नर्स भी ना करे। हाँ, उसने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया, उसके कपड़े धोए, उसके सर में कंघी की, और ये सब उसने एक दिन नहीं बल्कि अपनी रूटीन बना लिया। और उसका नतीजा क्या निकला? माँ हैरान रह गई। उसने पूछा कि तुम पहले तो इतने खिदमतगुजार नहीं थे, अब क्या बदला है? और जब बेटे ने बताया कि ये उसके नए दीन की तालीम है, तो वो बूढ़ी नाबीना माँ इस कदर मुतासिर हुई कि उसने किसी बहस या मुबाहिसे के बगैर इस्लाम कबूल कर लिया। ये वाक़या बताता है कि हकीकी असर इखलाक और खिदमत से होता है, ज़बानी दावों से नहीं। और इसके फ़ौरन बाद जो दूसरा वाक़या हमारे माखज़ में मौजूद है, वो वालिदैन के हुकूक की इस सतह को छूता है जहाँ इंसान को अपनी औकात समझ आ जाती है। वो दूध पिलाने वाला वाकया? जी हाँ, एक शख्स के वालिदैन बूढ़े होकर बिल्कुल बच्चों जैसी हालत को पहुंच गए। उस शख्स ने वाकई उन्हें बच्चों की तरह पाला। वो अपनी बूढ़ी माँ को झूले में झुलाता, उसके लिए नरम खाना चबाता, और एक मकाम तो ऐसा आया कि उसने खुदा से रोकर दुआ की कि ए खुदा, मेरे सीने में दूध पैदा कर दे ताकि मैं अपनी बूढ़ी माँ को इस तरह दूध पिला सकूं जैसे उसने मुझे बचपन में पिलाया था। ये सुनकर वाकई इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जरा उस शख्स के जज्बे की शिद्दत का अंदाजा लगाइए। और जब इस शख्स ने रसूलुल्लाह के पास आके पूछा कि क्या इतनी खिदमत के बाद मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है, तो उसे क्या जवाब मिला? चीख की तकलीफ का बदला नहीं हो सकती जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारी पैदाइश के वक्त बर्दाश्त की थी। अल्लाह अकबर। ये वाकया दरअसल इस हकीकत को अयां करता है कि जदीद दौर में हम जो हर चीज का हिसाब किताब रखते हैं कि मैंने इतना किया तो मुझे इतना मिलना चाहिए, वालदैन के मामले में ये हिसाब किताब चलता ही नहीं। आप उनके एहसानात का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। और वालिदैन के हुकूक के फौरन बाद मुआशरती बुनियादों में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा जिक्र है वो है सिला रहमी, यानी अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात जोड़ना। रिश्ते तोड़ने यानी कता ताल्लुकी की बहुत शदीद मजम्मत की गई है। बिल्कुल। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमें उन रिश्तेदारों से भी मिलना चाहिए जो हमें हर वक्त ताने देते हैं या जो हमेशा खानदान में लड़ाइयाँ करवाते हैं? यही तो असल इम्तिहान है। सिला रहमी की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि लफ्ज़ रहम जिससे सिला रहमी निकला है वो खुदा के अपने सिफाती नाम रहमान से जुड़ा हुआ है। रवायत में वाज़ेह है कि जो इंसान रिश्तों को जोड़ता है, खुदा उसको अपनी रहमत से जोड़ देता है। और जो रिश्तों को काटता है, खुदा उसे अपनी रहमत से काट देता है। बिल्कुल। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं। सिला रहमी का कमाल ये नहीं है कि आप उन लोगों से मिलें जो आपकी दावतें करते हैं या आपको तोहफे देते हैं। असल सिला रहमी ये है कि जो रिश्तेदार आपसे ताल्लुक तोड़े, आप उससे जुड़ने की कोशिश करें। ये तो बहुत मुश्किल काम है। जो आपको महरूम करे, आप उसे अता करें। ये नफ्स पर वाकई बहुत भारी गुजरता है, लेकिन इसीलिए इसे उम्र और रिस्क में इजाफे का सबब बताया गया है। ये वाकई एक बहुत बुलंद अखलाकी मकाम है। और इसी अखलाकी मकाम को बरकरार रखने के लिए हमारी गुफ्तगू के 5वें और आखिरी हिस्से में अखलाकियात और समाजी रवैयों पर बात की गई है, जिसमें सच्चाई, ज़बान की हिफाजत, ग़ीबत से बचना और सदका शामिल हैं। सही। सबसे ज़्यादा खतरनाक बताई गई है वो कोई बैरूनी दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी अपनी ज़ुबान है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरानकुन है वो ये है कि जुबान की हिफाजत ईमान की अलामत है। हम इंसान कितने अजीब हैं। हम बड़े बड़े गुनाहों से, चोरी, डकैती या कत्ल से तो बचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन दिन भर में अपनी जुबान से निकलने वाले अल्फाज पर जरा सा भी ध्यान नहीं देते। हालांकि अगर आप गौर करें तो इंसान की ज़्यादातर गलतियां, मुआशरे के फितने, फसादात और तलाकें इसी जुबान के बेदरेग इस्तेमाल की वजह से होती हैं। बिल्कुल। तो आज के दौर में जब हमारे पास सोशल मीडिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ईमान का सबसे बड़ा टेस्ट ये नहीं है कि इंसान कितनी देर इबादत करता है, बल्कि ये है कि वो गुस्से में आकर वो पोस्ट या स्टेटस लिखने से खुद को रोक लेता है या नहीं। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। माखज़ में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है कि खामोशी सोने की तरह है और बोलना चांदी की तरह। एक अक्लमंद इंसान हमेशा तोल कर बोलता है, क्योंकि जब तक कोई लफ्ज़ आपके अंदर है, आप उसके मालिक हैं। लेकिन जैसे ही वो लफ्ज़ आपके मुंह या कीबोर्ड से निकल गया, आप उस लफ्ज़ के गुलाम बन जाते हैं। फिर तो बस उसकी सफाइयाँ देनी पड़ती हैं। बिल्कुल। और ज़ुबान के गलत इस्तेमाल की जो सबसे बदतरीन और घिनौनी शक्ल बताई गई है वो है गीबत। गीबत के बारे में जो तशबीहात दी गई हैं वो वाकई हिला देने वाली हैं। ज़रा ये बताते हैं कि गीबत किस तरह इंसान के ईमान को इस तरह पिघला देती है जैसे पानी में नमक पिघल जाता है।
ہاں بندہ ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، لیکن اگر وہ لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کر رہا ہے، محفلوں میں بیٹھ کر ان کا مذاق اڑا رہا ہے، تو اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ غیبت جہنم کے کتوں کی خوراک ہے۔ غیبت دراصل معاشرے کے باہمی اعتماد کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ اگر کسی شخص میں کوئی خامی یا برائی ہے بھی تو اسے سب کے سامنے اچھالنا کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ اس شخص کے ساتھ سراسر ظلم ہے۔ اور اسی ظلم کو روکنے اور معاشرے میں بھلائی اور محبت پھیلانے کے لیے آخر میں صدقہ کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسے یا مال کا ہوتا ہے، جو کہ یقیناً اہم ہے، لیکن ذرائع صدقے کے تصور کو بہت وسیع کر دیتے ہیں۔ ہاں، یہ حصہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو بھی وہ صدقہ دے سکتا ہے؟ بالکل، لوگوں کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور صلح کروانا بہترین صدقہ ہے۔ اگر دو لوگوں میں ناراضگی ہے اور آپ ان کی صلح کروا دیتے ہیں تو یہ پیسوں کے صدقے سے کم نہیں۔ کیا بات ہے! اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی ہنر یا علم ہے تو وہ دوسروں کو سکھانا صدقہ ہے۔ کسی پریشان حال دوست کو سن لینا اور اسے تسلی کے دو بول بولنا، حتیٰ کہ کسی کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ یہ ہر انسان کو، چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا کرنے کے قابل بناتا ہے۔ کیا شاندار اور جامع تفصیلی جائزہ تھا یہ! تو آئیے ان تمام 11 نکات کا ایک تیز اور دلچسپ خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ جی، ہم نے شروعات کی روح کی بیداری سے، جہاں ہم نے دیکھا کہ توبہ صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی سچی واپسی کا نام ہے جو آخری سانس تک ممکن ہے۔ پھر ہم نے غلاموں والی عبادت سے نکل کر محبت کی بنیاد پر عبادت کے تصور کو سمجھا، اور یہ جانا کہ زہد کا مطلب دنیا کو چھوڑنا نہیں بلکہ دل کو دنیاوی چیزوں کی غلامی سے آزاد کرنا ہے۔ ہاں، ہم نے خوف اور امید کے اس شاندار توازن کو دیکھا جو انسان کو کبھی مایوس اور کبھی لاپرواہ نہیں ہونے دیتا۔ پھر ہم نے دین کی اصل روح یعنی محبت الہی کو سمجھا، جس میں خدا کی خاطر اصولی محبت اور نفرت شامل ہے، آزاد نہیں ہوتا۔ معاشرتی بنیادوں میں والدین کے ان عظیم حقوق کی بات ہوئی جنہیں ہم ساری زندگی کی خدمت سے بھی ادا نہیں کر سکتے، اور صلہ رحمی کے ذریعے ان رشتہ داروں سے بھی جڑنے کی اہمیت کو سمجھا جو ہم سے کٹ چکے ہوں۔ اور آخر میں زبان کی حفاظت، غیبت جیسے زہر سے بچنے اور مال کے ساتھ ساتھ علم اور صلح کو بطور صدقہ بانٹنے کے اصولوں کو تفصیل سے دیکھا۔ اگر آپ ان تمام اصولوں پر غور کریں تو یہ صرف پرانی کتابوں کی باتیں یا ماضی کے قصے نہیں ہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ آج کے اس دور میں جب ہم سوشل میڈیا کے ایک ایسے ہجوم میں رہتے ہیں جہاں ہر لمحے جھوٹی خبریں، افواہیں اور دوسروں پر تنقید کرنا عام ہو چکا ہے، تب زبان کی حفاظت اور غیبت سے بچنے کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ سچ کہا آپ نے۔ آج ہمیں علم تو انٹرنیٹ پر ایک کلک کی دوری پر مل جاتا ہے، معلومات کی کوئی کمی نہیں، لیکن اس علم کے ساتھ عمل کی جو شرط ہے اس کی ضرورت سب سے زیادہ آج ہی محسوس ہوتی ہے۔ یہ تمام روایات آج کے جدید اور ذہنی تناؤ کے شکار انسان کو واپس اس کی انسانیت، اس کے اخلاق اور اس کی روحانیت سے جوڑنے کا ایک انتہائی عملی اور مضبوط راستہ فراہم کرتی ہیں۔ بالکل، یہ وہ اصول ہیں جو انسان کی اخلاقی سمت کو درست رکھتے ہیں۔ اور یہاں ایک اہم سوال جنم لیتا ہے، ان سب باتوں کو سننے کے بعد اگر واقعی ہماری زبان ہماری روحانی اور دنیاوی زندگی کا، ہمارے اعمال کا فیصلہ کرتی ہے، تو کیا آج پچھلے 24 گھنٹوں میں یا ہماری آخری چیٹ میں ہم نے کوئی ایسا لفظ بولا ہے جسے ہم واپس لینا چاہیں گے؟ یہ تو بہت سوچنے والی بات ہے۔ کیا ہم نے انجانے میں کسی کی دل آزاری کی ہے یا کسی محفل میں کسی کی غیبت کر کے اپنی نیکیاں ضائع کی ہیں؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو تنہائی میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ واقعی خود احتسابی کی طرف لے جانے والا ایک بہت گہرا سوال ہے، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ ہماری آج کی یہ فکر انگیز گفتگو یہاں اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، لیکن یہ سیکھنے کا سفر ابھی جاری ہے۔ اگلے حصے میں معاشرتی آداب اور لوگوں سے تعلق کے اصول بیان کیے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ اس تفصیلی جائزے کا حصہ بننے کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی دفعہ ایک نئے اور دلچسپ مواد۔ یہ حصہ 4 ہے۔ دی ڈیپ ڈائیو کے اس نئے تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ جی،
یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم اہم ترین معلومات، کتابوں اور ذرائع کو کھنگال کر علم کے وہ موتی نکالتے ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ بالکل، اور آج کا موضوع تو واقعی بہت ہی خاص ہے۔ ایسا ہی ہے۔ آج ہم ایک ایسی دستاویز پر بات کر رہے ہیں جو صدیوں پرانی ہونے کے باوجود انسانی نفسیات اور معاشرت کا ایک بہت گہرا مطالعہ پیش کرتی ہے۔ صحیح۔ ہم معروف کتاب مشکۃ الانوار کا جائزہ لے رہے ہیں، جسے حسن بن فضل بن حسن تبرسی نے مرتب کیا ہے۔ یہ ایک شاہکار ہے۔ اور اس کی روشنی میں ہم انسانی تعلقات اور معاشرتی آداب کو سمجھیں گے۔ تو آج کا ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ کیسے یہ قدیم اصول آج کے اس جدید اور تیز رفتار دور میں، جہاں ہم بظاہر تو جڑے ہوئے ہیں لیکن اندر سے تنہا ہیں، جی بالکل، تو اس دور میں ہماری سماجی زندگی، ذہنی سکون اور باہمی تعلقات کو بہتر بنانے کا عملی نسخہ کیسے فراہم کرتے ہیں یہ اصول۔ میں سمجھتا ہوں اس مشن کی اہمیت اس لیے بھی دو چند ہو جاتی ہے کہ آج ہمارے پاس رابطے کی ٹیکنالوجی تو بے تحاشا ہے، مطلب ہر شخص کے ہاتھ میں فون ہے، بالکل، لیکن حقیقی انسانی تعلق کا معیار مسلسل گر رہا ہے۔ تبرسی کی اس کتاب میں جو حکمت بیان کی گئی ہے وہ محض آچند اخلاقی نصائح کا مجموعہ نہیں ہے، صحیح، بلکہ یہ انسانی نفسیات اور معاشرے کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کا ایک باقاعدہ نظام ہے۔ اگر ہم ان اصولوں کا وسیع تر سماجی تناظر میں تجزیہ کریں نا، تو یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایک پائیدار معاشرہ کیسے تشکیل پاتا ہے۔ جہاں لوگ صرف ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہی نہیں، بالکل، رہتے ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے کی جذباتی اور اخلاقی نشوونما کا باعث بھی بنتے ہیں۔ اسی بنیاد پر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کتاب کے اس حصے سے کرتے ہیں جو دوستوں کے انتخاب کے حوالے سے ہے۔ مصنف نے دوستی کے معیار پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے اور اس میں ایک خاص تاکید کی گئی ہے جی، جس نے مجھے بہت سوچنے پر مجبور کیا، اور یہ موجودہ دور کے نیٹ ورکنگ کلچر پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ تاکید یہ ہے کہ اچھا دوست ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ ہاں، آج کل تو ہم دوستی کو اکثر دنیاوی فائدے، کیریئر یا سماجی رتبے پر ناپتے ہیں نا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن یہاں دوستی کو براہ راست انسان کے بنیادی عقائد اور اس کی داخلی سچائی کا محافظ قرار دیا گیا ہے۔ اور یہاں غور طلب پہلو یہ ہے کہ ایمان سے مراد صرف روایتی مذہبی عقائد نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، بلکہ انسان کا وہ بنیادی اخلاقی ضابطہ، اس کی دیانت اور اس کا نظریہ حیات جو اسے ایک سچا انسان بناتا ہے۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ سچی دوستی کی بنیاد کسی بھی قسم کی دھوکہ دہی، ریاکاری یا مفاد پرستی پر نہیں ہونی چاہیے۔ کتاب میں بڑی صراحت سے لکھا ہے کہ ایک غریب لیکن نیک دوست جو سچائی کے ساتھ آپ سے جڑا ہو، وہ خدا کے نزدیک انتہائی پسندیدہ ہے۔ یعنی وہ آپ کے لیے ایک آئینے کا کردار ادا کرتا ہے؟ 100%۔ جب آپ اخلاقی طور پر پھسلنے لگتے ہیں تو وہ آپ کا سماجی رتبہ نہیں دیکھتا، وہ آپ کی اصلاح کرتا ہے۔ جدید دور میں جہاں ہر شخص ایک مصنوعی تاثر قائم رکھنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، ایسا دوست جو آپ کی اصل شخصیت کی حفاظت کرے وہ واقعی انمول ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دوستی محض وقت گزاری نہیں ہے بلکہ ایک باہمی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ بالکل۔ اور اسی انفرادی رشتے سے نکل کر جب ہم وسیع تر معاشرتی آداب کی طرف بڑھتے ہیں تو کتاب کچھ اور غیر معمولی اصولوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ مثال کے طور پر امانتوں کی واپسی کا اصول۔ یہ ایک بہت دلچسپ بحث ہے۔ مصنف نے تاکید کی ہے کہ امانت ہر حال میں واپس کرنی چاہیے، چاہے وہ امانت کسی برے انسان یا آپ کے کھلے دشمن کی ہی کیوں نہ ہو۔ جی۔ اب عملی طور پر سوچیں تو کیا دشمن کی امانت لوٹانا خود کو کمزور کرنے کے مترادف نہیں لگتا؟ مصنف اس کو کس طرح جواز فراہم کرتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم اسے سطحی نگاہ سے دیکھیں تو واقعی یہ انسان کی بقا کی جبدیت کے خلاف محسوس ہوتا ہے۔ بالکل۔ انسان سوچتا ہے کہ دشمن کا نقصان میرا فائدہ ہے، لیکن تبرسی یہاں معاشرے کے اس وسیع تر تانے بانے کی بات کر رہے ہیں جو صرف اور صرف اعتماد پر کھڑا ہے۔ صحیح۔ اگر آپ دشمنی کی آڑ میں امانت میں خیانت کو جائز قرار دے دیں تو دراصل آپ اس اصول کو توڑ رہے ہیں جس پر پورے معاشرے کا لین دین قائم ہے۔ یعنی اصول شخصیات کے محتاج نہیں ہونے چاہیے؟ بالکل۔ دشمن کی امانت لوٹانا آپ کے اپنے کردار کی مضبوطی کا اعلان ہے۔ اس کے ساتھ ہی کتاب مریضوں کی عیادت اور جنازے میں شرکت کو بھی بنیادی آداب میں گنتی ہے، کیونکہ یہ وہ مواقع ہیں جب انسان انتہائی کمزور ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے،
اور معاشرے کی موجودگی اسے یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں اکیلا نہیں ہے۔ یہ تو ایک طرح سے اجتماعی سطح کی بات ہو گئی، لیکن محفل کے آداب کے حوالے سے کتاب میں ایک انتہائی باریک بین نفسیاتی نقطہ بھی موجود ہے جس نے مجھے خاصا حیران کیا۔ وہ کون سا؟ مصنف لکھتے ہیں کہ جب 3 لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوں تو ان میں سے 2 افراد کو آپس میں سرگوشی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں بالکل بالکل۔ ہم اکثر بے دھیانی میں یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں، لیکن اس کی ممانعت کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ یہ بظاہر چھوٹی سی بات ہے، لیکن دراصل انسانی نفسیات کی بہت گہری سمجھ کو ظاہر کرتی ہے۔ جب 3 افراد موجود ہوں اور 2 سرگوشی کرنے لگیں تو یہ تیسرے شخص کے لیے سماجی تنہائی یا جسے ہم مائکرو اگریشن کہتے ہیں اس کا باعث بنتا ہے۔ اس کے ذہن میں فوراً عدم تحفظ پیدا ہوتا ہوگا۔ جی، وہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید اس کی خامیاں زیر بحث ہیں یا اسے جان بوجھ کر گفتگو سے باہر رکھا جا رہا ہے۔ تو برسی اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ معاشرتی آداب کا مقصد صرف بڑے جرائم سے بچنا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی روزمرہ کی ذہنی اور جذباتی سلامتی کو یقینی بنانا بھی ہے۔ بالکل۔ اسی حوالے سے کتاب کا ایک اور شاندار اصول صلح کرانے کی اہمیت ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا عام مالی صدقے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ مالی صدقے پر سماجی صلح کو فوقیت دینا یہ کافی غیر روایتی سوچ ہے۔ عام طور پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کی مالی مدد کرنا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ دیکھیں، مالی مدد یقیناً اہم ہے، لیکن تبرسی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ مال ایک فرد کی وقتی ضرورت پوری کرتا ہے، جبکہ 2 لوگوں یا خاندانوں کے درمیان صلح پورے معاشرے کا امن بحال کرتی ہے۔ صحیح۔ رنجشیں اور دشمنیاں معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کرتی، اس لیے ٹوٹی ہوئی سماجی اکائیوں کو دوبارہ جوڑنا دراصل معاشرے میں ایک مستقل سرمایہ کاری ہے۔ یہ سرمایہ کاری کا ایک نیا اور سماجی تصور ہے، اور اسی سماجی رابطے کا ایک اور بہت عام لیکن اکثر نظر انداز کیا جانے والا پہلو سلام کرنا ہے۔ سلام کے آداب۔ جی، ہم دن میں کئی بار لوگوں سے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، لیکن کتاب میں سلام کے حوالے سے ایک ایسا حسابی اور نفسیاتی فارمولا دیا گیا ہے جو روایتی سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ وہ 70 درجے والی بات۔ بالکل۔ مصنف لکھتے ہیں کہ سلام کرنے کے کل 70 درجے ثواب ہیں، جن میں سے 69 درجے پہل کرنے والے کو ملتے ہیں اور جواب دینے والے کو صرف 1 درجہ ملتا ہے۔ جی۔ اب عام انسانی سوچ تو یہ کہتی ہے کہ جسے سلام کیا جا رہا ہے اس کی عزت افزائی ہو رہی ہے اور وہی اہم ہے، پھر پہل کرنے والے کو 69 گنا زیادہ اجر کیوں؟ یہ تبرسی کی جانب سے انسانی انا کو توڑنے کا ایک انتہائی مؤثر طریقہ ہے۔ انا کو توڑنا؟ جی ہاں، انسان کی فطرت میں کہیں نہ کہیں یہ تکبر چھپا ہوتا ہے کہ دوسرا شخص مجھے اہمیت دے، وہ میری طرف بڑھے اور مجھے سلام کرے۔ مصنف اس انا کے ماڈل کو بالکل الٹ رہے ہیں۔ یعنی جو جھک گیا وہ بڑا ہو گیا؟ بالکل۔ 69 درجے دے کر دراصل اس بات کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ آپ اپنی انا کو پست پوش ڈالیں اور عاجزی کا مظاہرہ کریں۔ یہ ایک نفسیاتی محرک ہے جو انسان کو انکساری کی طرف دھکیلتا ہے۔ اور اس کے ساتھ کچھ سماجی اصول بھی ہیں، جیسے سوار شخص پیدل چلنے والے کو سلام کرے اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے۔ یہ بھی طبقاتی تفریق کو مٹانے کی ایک عملی مشق ہے۔ واقعی آج کے دور میں گاڑی میں بیٹھا شخص خود کو سڑک پر چلنے والے سے لاشعوری طور پر برتر سمجھتا ہے، تو یہ اصول اس برتری کے احساس کو کچل دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور سلام کے ساتھ ہی مصافحے یعنی ہاتھ ملانے کا ذکر بھی بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ ہم تو اسے محض ایک رسمی کارروائی سمجھتے ہیں، لیکن تبرسی اس کے بڑے روحانی اور کائناتی اثرات بیان کرتے ہیں۔ تبرسی یہاں محض جسمانی لمس کی بات نہیں کر رہے، بلکہ اس کے پیچھے چھپے خلوص اور توانائی کے تبادلے کی بات کر رہے ہیں۔ کتاب کے مطابق جب 2 مومن آپس میں محبت سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے درمیان موجود گناہ اور دوریاں اس طرح جھڑتی ہیں جیسے درختوں سے سوکھے پتے۔ کیا خوبصورت تشبیہ ہے۔ اور انہیں خدا کی راہ میں ہجرت کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور بات صرف مصافحت تک نہیں رکتی۔ جب 2 لوگ خالصتاً خدا کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں نا، جی، تو تبرسی لکھتے ہیں کہ فرشتے ان کے احترام میں دور ہٹ جاتے ہیں اور ان پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ مطلب کائنات آپ کے باہمی خلوص کے احترام میں ایک طرح سے خاموش ہو رہی ہے۔ بالکل۔ اور اگر ہم اس کا جدید نفسیاتی پہلو دیکھیں تو جب انسان سچے دل سے گلے ملتا ہے تو جسم میں آکسیٹوسن ہارمون پیدا ہوتا ہے جو اعتماد کو مضبوط کرتا ہے۔
یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ باہمی محبت کس طرح ہمارے جسمانی اور روحانی وجود کو یکجا کرتی ہے۔ یہ احساس ہی کتنا دل نشین ہے۔ اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور مجلس کے آداب کی طرف رخ کرتے ہیں، جہاں انسان کی انفرادی حیثیت اور اجتماعی رویے کا ملاپ ہوتا ہے۔ کتاب میں نشست و برخاست کے حوالے سے کچھ ہدایات ہیں۔ ایک تو یہ کہ بیٹھنے کا بہترین طریقہ قبلہ رخ ہونا ہے، جی، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت سخت ممانعت کی گئی ہے کہ کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس کی جگہ پر بیٹھنا قطعی طور پر منع ہے۔ یہ دراصل طاقت کے بیجا استعمال اور غرور کی علامت ہے۔ صحیح۔ یہ عمل معاشرے میں طاقت کے عدم توازن کو ظاہر کرتا ہے، جی۔ جہاں ایک طاقتور شخص کمزور کو اس کی جگہ سے محروم کر دیتا ہے۔ تبرسی اس رویے کی جڑ کاٹ رہے ہیں، وہ مساوات کا درس دیتے ہیں۔ اور اس کے برعکس انہوں نے ایک بہت خوبصورت مثبت عمل کی نشاندہی بھی کی ہے۔ جی، وہ جگہ بنانے والا عمل۔ ہاں، کہ اگر محفل میں کوئی نیا شخص آئے تو ذرا سا کھسک کر اس کے لیے جگہ بنانا ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجر رکھتا ہے۔ مجھے یہ تشبیہ بہت غیر معمولی لگی۔ ایک طرف کسی کے لیے قالین یا کرسی پر محض چند انچ جگہ بنانا ہے، اور دوسری طرف غلام آزاد کرنا، جو کہ ایک بہت بڑی معاشی اور سماجی قربانی ہے۔ ان دونوں کا موازنہ کس منطق کے تحت کیا گیا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ دراصل یہ معاشرتی جگہ کی جمہوریت کی بات ہے، جسے ہم ڈیموکریٹائزیشن آف اسپیس کہتے ہیں۔ اچھا، جب آپ کسی نئے آنے والے کو اپنی محفل میں جگہ دیتے ہیں تو آپ اسے تنہائی اور اجنبیت کے احساس سے آزاد کر کے اسے قبولیت بخش رہے ہوتے ہیں۔ یہ عمل بتاتا ہے کہ آپ کے دل میں اور معاشرے میں دوسروں کو ایڈجسٹ کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ یعنی چھوٹی چھوٹی مہربانیاں انسان کی آزادی اور وقار کو بحال کرنے جتنی اہم ہیں۔ بالکل، اور ساتھ ہی اہل علم اور بزرگوں کے لیے جگہ چھوڑنے کی تاکید بھی کی گئی ہے، جو عمر کے تجربے کے احترام کو معاشرے کی بنیاد بناتا ہے۔ احترام ہی دراصل محبت کی بنیاد ہے، اور ہم آہنگی بڑھانے کا ایک اور عملی طریقہ تحائف کا لین دین ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ تحائف دلوں سے کینہ اور بغض ختم کرتے ہیں۔ جی، اور اس میں پیغمبر اسلام کا طرز عمل پیش کیا گیا ہے کہ وہ تحفہ ہمیشہ قبول کر لیتے تھے، چاہے وہ انتہائی معمولی چیز مثلاً بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ صدقہ قبول نہیں کرتے تھے۔ صدقے اور تحفے کے درمیان یہ تفریق اتنی اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، صدقہ اور تحفہ دونوں دینے کے عمل ہیں، لیکن ان کے پیچھے چھپی سماجی حرکیات بالکل مختلف ہیں۔ وہ کیسے؟ صدقہ عام طور پر ایک ضرورت مند کو دیا جاتا ہے، جس میں دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والے کی مجبوری شامل ہوتی ہے۔ اس میں لاشعوری طور پر طبقاتی فرق آ جاتا ہے۔ صحیح، ایک پاور ڈائنامک ہوتا ہے۔ بالکل، اس کے برعکس تحفہ برابری کی سطح پر دیا جاتا ہے۔ یہ عزت اور محبت کا اظہار ہے۔ پیغمبر اسلام کا معمولی تحفہ قبول کرنا اس بات کی تعلیم ہے کہ تحفے کی مادی قیمت نہیں دیکھی جاتی، بلکہ جذبہ دیکھا جاتا ہے۔ اور مصنف نے تحفے کی 3 اقسام بھی گنوائی ہیں۔ پہلا بدلے کا تحفہ، جو محض ایک سماجی لین دین ہے۔ دوسرا صلح کا تحفہ، جو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کا آلہ ہے۔ اور تیسرا تحفہ وہ ہے جو خالصتاً خدا کے لیے یا بغیر کسی غرض کے دیا جائے، جو محبت کی خالص ترین شکل ہے۔ یہ درجہ بندی انسان کی نیت کو بالکل شفاف بنا دیتی ہے۔ چلیں اب ہم اپنے جائزے کے ایک بہت ہی سنجیدہ اور وسیع تر سماجی پہلو کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے ہمسائے کے حقوق۔ یہاں میں ایک بات پر خاص تاکید کرنا چاہوں گا۔ جی بتائیں۔ مصنف اس نقطے پر بہت زور دیتے ہیں، اور ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمسائے کا حق اہم ہے۔ یہ کوئی سرسری بات نہیں ہے۔ بالکل، ہمسائے کا حق اہم ہے۔ یہ محض اخلاقی مشورہ نہیں ہے۔ تبرسی اسے معاشرے کا وہ لازمی ستون قرار دیتے ہیں جس کے بغیر آپ کا ایمان اور سماجی وجود دونوں ادھورے ہیں۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے ہمسائے کے حقوق کی اتنی بار تاکید کی کہ گمان گزرنے لگا کہ شاید ہمسائے کو جائیداد کی وراثت میں بھی حصہ دار بنا دیا جائے گا۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کیا وہ ہمسائے کی جغرافیائی حد ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ ہمسایہ صرف دیوار کے ساتھ والا گھر نہیں ہے، بلکہ چاروں اطراف سے 40 گھر آپ کے ہمسائے میں آتے ہیں۔ جی، اگر ہم گنیں تو یہ ایک چھوٹا قصبہ یا پورا محلہ بن جاتا ہے۔ اس حد بندی کو اگر ہم آج کی جدید شہری منصوبہ بندی کے تناظر میں دیکھیں تو بہت حیرت ہوتی ہے۔
آج کل ہم اونچی عمارتوں اور اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں جہاں ہمیں یہ تک معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ والے دروازے کے پیچھے کون ہے۔ بالکل، ہم ایک یہ میرا مسئلہ نہیں ہے والے کلچر کا حصہ بن چکے ہیں۔ لیکن 40 گھروں کا یہ اصول دراصل ایک سماجی اور معاشی سیفٹی نیٹ تیار کر رہا ہے۔ کتاب سختی سے کہتی ہے کہ جو شخص اپنا پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو تو یہ اس کے ایمان کی نفی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بھوک اور افلاس کو دور کرنا صرف ریاست کا کام نہیں ہے، مقامی ذمہ داری بھی ہے۔ اور اس ذمہ داری کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے مصنف نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ درج کیا ہے۔ جی، وہ بکری ذبح کرنے والا؟ بالکل، جب حضرت یعقوب نے ایک بکری ذبح کر کے کھائی اور ان کے علم میں نہیں تھا یا دھیان نہیں رہا کہ ان کا ایک ہمسایہ اس وقت بھوکا تھا، تو اس غفلت کے نتیجے میں ان پر ایک طویل آزمائش آئی۔ یہ واقعہ تو بتاتا ہے کہ بے خبری کوئی عذر نہیں ہے۔ آپ کو اپنے آس پاس کے لوگوں کے حالات سے باخبر رہنا ہوگا اور پڑوسی کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر صبر کرنے کو بہترین سلوک قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک انتہائی کٹھن مرحلہ ہے۔ پڑوسی کے ساتھ اختلاف میں انسان بہت جلد مشتعل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ شخص ہر وقت آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ صحیح۔ اسی لیے تبریسی پڑوسی کی اذیت پر صبر کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، اور یہی نقطہ ہمیں کتاب کے ایک اور بنیادی باب کی طرف لے جاتا ہے جو ہے جذبات کا کنٹرول، یعنی غصے کا انتظام۔ غصہ، جو انسانی تعلقات کو تباہ کرنے میں سب سے تیز کردار ادا کرتا ہے۔ یہاں میں بھی کتاب کی یہ خاص تاکید دہرانا چاہوں گی کہ غصے پر قابو رکھنا تقویٰ ہے۔ یہ بہت زبردست بات ہے۔ ہم عموماً تقویٰ کو عبادات سے جوڑتے ہیں، لیکن تبریسی نے اسے براہ راست غصے کی کیفیت سے نتھی کر دیا ہے۔ اگر ہم اس تصور کو آج کی نفسیات میں ڈھالیں تو یہ کیسا نظر آئے گا؟ تقویٰ کو اگر جدید نفسیات میں دیکھیں نا، تو یہ دراصل مائنڈفلنس یا جذباتی کنٹرول کی انتہا ہے۔ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو دماغ فائٹ اور فلائٹ موڈ میں چلا جاتا ہے، عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ بالکل، اور تکبر غالب آ جاتا ہے۔ تبریسی غصے کو ہر برائی کی چابی قرار دیتے ہیں، اور وہ اسے کنٹرول کرنے کے بڑے سائنٹیفک اور جسمانی یعنی سومیٹک طریقے بتاتے ہیں۔ وہ عملی تجاویز واقعی حیرت انگیز ہے۔ کتاب میں ہدایت ہے کہ غصہ آئے اور انسان کھڑا ہو تو فوراً بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو کھڑا ہو جائے، اور اس سے بھی بڑھ کر کسی رشتہ دار پر غصہ ہو تو آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لے۔ یہ کمال کے نفسیات ہے۔ غصے میں جہاں انسان چیزیں توڑنا چاہتا ہے، یہ چھونے کا مشورہ کس طرح کام کرتا ہے؟ یہ اعصابی نظام کو ہیک کرنے کے مترادف ہے۔ جب آپ اچانک کھڑے ہونے سے بیٹھتے ہیں تو دماغ کا وہ غصے والا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، اور جب آپ کسی اپنے کو چھوتے ہیں تو یہ عمل اعصاب کو فوری پرسکون کرتا ہے اور رشتے کی بنیادی محبت کو دوبارہ سطح پر لے آتا ہے۔ اسی پیچیدگی کو سمجھانے کے لیے مصنف نے ایک خواب کی تمثیل کا سہارا لیا ہے، جہاں غصے کو ایک خطرناک پہاڑ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جی، جب انسان انا کو مار کر اس خوفناک پہاڑ کو عبور کر لیتا ہے تو وہ پہاڑ اچانک ایک انتہائی لذیذ لقمے میں بدل جاتا ہے جو سکون دیتا ہے، اور ساتھ ہی سونے کا تشت نیک اعمال کی، اور سڑا ہوا گوشت غیبت کی علامت ہے۔ یہ علامتیں بتاتی ہیں کہ غصے کو پی جانے کا سکون کسی بھی انتقام سے زیادہ میٹھا ہے، اور غیبت معاشرے کے اعتماد کی لاش کو نوچنے کے مترادف ہے۔ تبرسی نے یہ سب اس لیے استعمال کیا تاکہ انسان کو اس کے افعال کی اصل شکل دکھائی جا سکے۔ آج کے اس تفصیلی بحث کو سمیٹنا چاہیں تو سمجھ آتا ہے کہ تبرسی کی یہ کتاب کوئی فرسودہ مسودہ نہیں ہے۔ یہ سارے آداب، چاہے دوستوں کا انتخاب ہو، سلام، مساوات، پڑوسیوں کا خیال یا غصے کو سر کرنا، یہ انسان کو ہمدرد نظام کا حصہ بناتے ہیں۔ مصنف کے مطابق علم تبھی فائدہ مند ہے جب اس کے ساتھ حلم یعنی بردباری ہو۔ درست فرمایا۔ یہ اصول ہمیں جدید تنہائی سے نکالتے ہیں اور سکھاتے ہیں کہ بہترین معاشرہ باہمی احترام اور جذباتی ذہانت سے بنتا ہے۔ اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک فکر انگیز سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں ہمارے رابطے انٹرنیٹ پر پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، کیا ہم اپنی اس آن لائن دنیا میں بھی ان 40 گھروں والے حقوق، سلام، مساوات کے اخلاقیات اور کی بورڈ پر ٹائپ کرتے وقت غصے پر قابو پانے کے اصولوں کا اطلاق کر سکتے ہیں؟ ذرا سوچئے گا ضرور۔ بہت خوبصورت سوال ہے۔
اگلے حصے میں مکارم اخلاق یعنی اعلیٰ کردار کی صفات بیان ہوں گی۔ سوچئے کہ دو مختلف انسانوں کا موازنہ ہو رہا ہے۔ ایک شخص ایسا ہے جو بہت عبادت گزار ہے، دن رات سجدے میں رہتا ہے، لیکن جب بات دوسروں کی آتی ہے تو وہ انتہائی کنجوس اور بخیل ہوتا ہے۔ بالکل، اور اس کے برعکس دوسرا شخص گناہ گار ہے، اس سے زندگی میں کئی خامیاں ہوئی ہیں، لیکن وہ بے حد سخی ہے، کھلے دل کا مالک ہے۔ تو اگر یہ پوچھا جائے کہ ان دونوں میں سے زیادہ پسندیدہ کون ہے، تو حیرت انگیز طور پر آج کے حوالوں کے مطابق وہ گناہ گار لیکن سخی نوجوان اس عبادت گزار کنجوس سے زیادہ محبوب قرار پاتا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا تصور ہے جو ہماری روایتی سوچ کو بالکل ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور علم اور مستند حوالوں کے اسی تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ یہ ہمارا وہ چینل ہے جہاں مختلف ذرائع، مضامین اور گہری تحریروں کے انبار سے وہ اہم ترین اور نایاب معلومات نکالی جاتی ہیں جو علم میں اضافے کا تیز ترین ذریعہ ہیں۔ اور ہماری اس نشست کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ علم کے متلاشی سننے والوں کے لیے پیچیدہ باتوں کو انتہائی دلچسپ، معلوماتی اور ہلکے پھلکے انداز میں پیش کیا جائے۔ تو سب سے پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ مشکات الانوار پر مبنی گفتگو کا حصہ پنجم ہے۔ جی، یہ حصہ پنجم ہے، اور آج کی اس نشست میں ہم 7 بنیادی موضوعات بیان کریں گے۔ اور وہ موضوعات ہیں حسن خلق، تواضع، عفو درگزر، سخاوت، حیا، غیرت اور اعلیٰ اخلاقی اوصاف۔ آج کی پوری گفتگو کا محور دراصل یہی ہے کہ انسان کا باطن اور اس کا اخلاق اس کے ظاہری اعمال سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ بالکل، اور وہ جو سخی اور بخیل والی بات سے ہم نے آغاز کیا تھا، وہ واقعی انسان کو ایک گہری سوچ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ہم عموماً ظاہری نیکیوں کو ہی کامیابی کا پیمانہ سمجھتے ہیں۔ مطلب ہم بس عبادات کی گنتی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، لیکن آج کے حوالے ایک بالکل مختلف اور گہرا زاویہ پیش کرتے ہیں۔ واضح ہوتا ہے کہ جو انسان اندر سے نرم دل ہے، جو دوسروں کا درد محسوس کر سکتا ہے، اس کا درجہ محض ظاہری خول اوڑھنے والوں سے بلند ہے۔ تو اگر اس بات کو ایک وسیع تناظر میں دیکھیں تو روحانیت اور اخلاق کوئی دو الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ بے شک، اور اسی لیے اس باب میں اس بات پر سختی سے تاکید کی گئی ہے کہ حسن اخلاق ایمان کی تکمیل ہے۔ حسن اخلاق ایمان کی تکمیل ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، یہ کوئی اضافی خوبی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بنیادی شرط ہے جس کے بغیر ایمان کا دعویٰ ادھورا رہ جاتا ہے۔ آج کے دور میں یہ بات بہت اہمیت رکھتی ہے، خاص طور پر جب لوگ ظاہری رسومات پر تو زور دیتے ہیں لیکن روزمرہ کے رویوں میں سختی عام ہے۔ یہاں حسن خلق کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ایک بہت خوبصورت تشبیہ دی گئی ہے۔ کون سی تشبیہ؟ ماخذ میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح سورج برف کو پگھلا دیتا ہے، بالکل اسی طرح حسن خلق گناہوں کو پگھلا دیتا ہے۔ ہاں، مطلب برف کی سختی اور سرد مہری کو سورج کی نرم اور مسلسل حرارت جیسے ختم کر دیتی ہے۔ بالکل ویسے ہی ایک مسکراہٹ اور نرم لہجہ ماضی کی کئی غلطیوں کا ازالہ کر سکتا ہے۔ اور میرے خیال میں اس کے بالکل برعکس ایک اور سخت مثال بھی موجود ہے حوالوں میں۔ جی، وہ سرکے اور شہد والی مثال کہ برا اخلاق انسان کے اعمال کو ایسے خراب کر دیتا ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ ذرا سوچیں، مکھیاں کتنی محنت سے قطرہ قطرہ کر کے شہد بناتی ہیں، لیکن سرکے کا صرف ایک قطرہ اس پورے برتن کی مٹھاس کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ نفسیاتی اعتبار سے یہ مثال بہت گہری ہے۔ یعنی عمل کی تاثیر کو برا اخلاق اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ بالکل، انسان شاید یہ سمجھ رہا ہو کہ اس نے زندگی بھر بہت نیکیاں جمع کی ہیں، اسی شہد کی طرح، لیکن اس کا سخت لہجہ یا تکبر ان تمام نیکیوں پر پانی پھیر رہا ہوتا ہے۔ ہم اکثر ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو بظاہر بہت نیک نظر آتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ چند منٹ کی گفتگو ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ظاہری نیکیاں اس زہریلے رویے کا بوجھ اٹھا سکتی ہیں؟ قطعی نہیں۔ حسن خلق ہی اعمال میں مٹھاس پیدا کرتا ہے۔ اچھا، اس بات کی تصدیق ایک بہت ہی دلچسپ واقعے سے بھی ہوتی ہے، وہ جو سلمہ کا سوال تھا۔ ہاں، وہ واقعہ جہاں پوچھا گیا کہ اگر جنت میں ایک عورت کے 2 شوہر ہوں تو وہ کس کے ساتھ رہے گی؟ اور جواب کتنا حیرت انگیز تھا۔
بتایا گیا کہ وہ اس کا انتخاب کرے گی جس کا اخلاق اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے بہتر تھا۔ کیونکہ حسن خلق دنیا اور آخرت کی تمام نیکیوں پر بھاری ہے، وہاں انتخاب کا معیار کوئی ظاہری رتبہ نہیں ہوگا، خالصتاً کردار ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا آئینہ ہے جو گھر سے باہر تو خوش اخلاق ہوتے ہیں لیکن گھر والوں کے لیے سخت مزاج۔ یہ اہم نشاندہی ہے۔ انسان کا اصل امتحان اس کا اپنا گھر ہے، باہر تو انسان مصلحت کے تحت بھی مسکرا لیتا ہے۔ صحیح بات ہے، اور صرف آخرت نہیں، حسن خلق کا دنیا میں بھی بہت بڑا عملی فائدہ بتایا گیا ہے۔ جی، رزق میں اضافے اور خوشحال زندگی کا تعلق بھی حسن خلق سے بہت گہرا ہے۔ جو شخص نرم مزاج ہوتا ہے لوگ اس پر اعتبار کرتے ہیں، اس کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، تو اچھا اخلاق دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ لیکن جب ہم دوسروں کے ساتھ نرمی کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑی رکاوٹ ہماری اپنی انا ہوتی ہے، ایگو۔ اور یہی چیز ہمیں اگلے اہم موضوع کی طرف لے جاتی ہے جو ہے تواضع اور تکبر۔ یعنی عاجزی اور غرور کا ٹکراؤ۔ اس حصے میں یہ بڑی سختی سے تاکید کی گئی ہے کہ تکبر ایمان کے خلاف ہے۔ تکبر ایمان کے خلاف ہے، اور تواضع کی جو مثالیں دی گئی ہیں وہ انسان کو واقعی حیران کر دیتی ہیں۔ جیسے پیغمبر اسلام کے سامنے زمین کے خزانوں کی چابیاں 3 بار پیش کی گئیں، لیکن انہوں نے ان سب کو چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے تواضع اور عاجزی کا انتخاب کیا۔ آج کے دور میں جہاں ہر انسان طاقت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، پوری دنیا کے خزانوں کو محض اس لیے ٹھکرا دینا کہ عاجزی برقرار رہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس عاجزی کی ایک اور مثال حضرت موسیٰ کی بھی ملتی ہے۔ انہیں خدا سے ہم کلامی کا شرف اس لیے ملا کیونکہ وہ سب سے زیادہ عاجزی کرنے والے تھے۔ حوالہ بتاتا ہے کہ وہ نماز کے بعد اپنے رخسار زمین کی خاک پر رگڑتے تھے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی ہستی کو مکمل طور پر مٹا دیتا ہے۔ آج کے مادی دور میں جہاں سوشل میڈیا پر خود کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا رواج ہے، ہاں، ہم سمجھتے ہیں کہ خود کو بڑا دکھانے سے عزت ملتی ہے، لیکن حقیقی بلندی جھکنے میں ہے۔ تواضع کی ایک ایسی عملی مثال بھی دی گئی ہے جو سیدھا ذہن میں نقش ہو جاتی ہے۔ وہ پرندے والی مثال؟ جی، کہ چلتے ہوئے ایسا محسوس ہو کہ سر پر کوئی پرندہ بیٹھا ہے اور وہ اڑ نہ جائے۔ یہ محض ایک تشبیہ نہیں ہے، یہ تو مائنڈفلنس کی ایک بہت بڑی حالت ہے۔ بالکل، انسان کا ہر قدم اتنے دھیان اور نرمی سے اٹھے کہ اس کے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور جہاں عاجزی کی اتنی خوبصورتی ہے، وہیں تکبر کا انجام بھی بہت ہولناک بتایا گیا ہے۔ قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو لوگوں کے پیروں کے نیچے چیونٹیوں یا نہایت حقیر ذرات کی صورت میں پامال کیا جائے گا۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر ہے۔ جو شخص دنیا میں خود کو پہاڑ سمجھتا تھا، اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ حقیر شکل میں رون دیا جائے گا۔ اور اس سے ایک قدم آگے ماہرین یہ تشریح کرتے ہیں کہ تکبر انسان کی عقل کا حاسد ہے۔ عقل کا حاسد مطلب جب انسان غرور کرتا ہے تو وہ اپنی ہی عقل کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ متکبر انسان کو لگتا ہے اسے سب معلوم ہے، وہ سیکھنے کو تیار نہیں ہوتا، تو اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زنگالود ہو جاتی ہے، اور ایمان کی جڑیں کھوکھلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب انا ختم ہوتی ہے تبھی بات سخاوت اور حیا کی طرف جاتی ہے، اور یہ تاکید کی گئی ہے کہ سخاوت اور حیا کردار کی بنیاد ہیں۔ سخاوت کی ایک بہت روحانی تشبیہ دی گئی ہے کہ جنت سخاوت کرنے والوں کا گھر ہے، اور سخاوت کا درخت جنت میں ہے جس کی شاخیں زمین پر لٹک رہی ہیں۔ جو شخص سخاوت کرتا ہے وہ اس شاخ کو تھام لیتا ہے جو اسے سیدھا جنت تک لے جاتی ہے۔ سخاوت کی ایک انوکھی تعریف یہ بھی شیئر کی گئی ہے کہ سخی لوگ دوسروں کا کھانا کھاتے ہیں تاکہ دوسرے ان کا کھائیں، جبکہ بخیل ایسا نہیں کرتے۔ ہم نے ایسے کنجوس دوست دیکھے ہیں جو دعوتوں میں جانے سے کتراتے ہیں کہ کہیں واپسی پر انہیں بھی دعوت نہ دینی پڑے۔ اس کے پیچھے سماجی حکمت ہے۔ سخاوت محض پیسے بانٹنا نہیں، دل کا کھلاپن ہے۔ معاشرے میں محبت اور اعتبار کو فروغ دینے کا طریقہ ہے، اور یہیں پر وہ گناہگار لیکن سخی شخص والی بات دوبارہ معنی خیز ہو جاتی ہے۔ جی، کہ وہ عبادت گزار بخیل سے زیادہ محبوب ہے۔ سخاوت کے ساتھ جو دوسری انتہائی اہم صفت ہے وہ حیا ہے۔ حیا اور ایمان کو ایک دوسرے سے جڑا ہوا بتایا گیا ہے۔ اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ ایمان کو ایک برہنہ جسم سے تشبیہ دی گئی ہے جس کا لباس ہی حیا ہے۔ اگر لباس نہ رہے تو کوئی آبرو نہیں رہتی۔ حیا کے حوالے سے ایک نایاب نکتہ یہ بھی ہے کہ اس کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔
ہم عموماً ہر شرماہٹ کو حیا سمجھ لیتے ہیں۔ ہاں، ایک عقل کی حیا ہے جو علم ہے، اور دوسری بے وقوفی کی حیا ہے جو جہالت ہے۔ اگر کوئی سوال پوچھنے یا حق بات کہنے سے اس لیے شرماتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو یہ جہالت کی حیا ہے۔ اصل حیا وہ ہے جو بے حیائی اور ظلم سے روکے۔ اور اسی سے جڑا ایک اور تصور غیرت کا ہے۔ غیرت کا لفظ اکثر معاشرے میں غصے یا پابندیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ماخذ میں اس کا مطلب مختلف ہے۔ ہاں، خدا کو وہ صفات پسند ہیں جن میں انسان کے اندر اپنے اہل و خانہ اور رشتوں کے لیے شدید غیرت اور تحفظ کا جذبہ ہو۔ جب یہ جذبہ شجاعت اور سخاوت کے ساتھ ملتا ہے تو کردار مضبوط ہوتا ہے۔ اصل غیرت رشتوں کو جوڑنا ہے۔ اب ذرا اس سمت چلتے ہیں جو شاید انسانی کردار کا سب سے کٹھن مقام ہے، عفو و درگزر۔ معاف کر دینے کا ظرف، بدترین حالات میں بھی معاف کرنے کی حیرت انگیز مثالیں دی گئی ہیں۔ جیسے اس یہودی عورت کا واقعہ جس نے زہر آلود گوشت پیش کیا تھا۔ اور اس شخص کا واقعہ جس نے جادو کیا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی غلطیاں نہیں تھیں، سنگین جرائم تھے، پھر بھی معاف کر دیا گیا۔ جب آپ کے پاس طاقت ہو بدلہ لینے کی، اس وقت معاف کرنا ہی اصل کردار ہے۔ روزمرہ کی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے کہ اگر کوئی معافی مانگے تو قبول کر لیا جائے، چاہے وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بظاہر عجیب لگتا ہے، ہم تو چاہتے ہیں سامنے والا روئے، گڑ گڑائے۔ تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں یہ اصول دوسرے شخص کے لیے نہیں، اپنے ذہنی سکون کے لیے ہے۔ جھوٹی معافی قبول کرنے کا مطلب ہے ہم نے خود کو غصے کی قید سے آزاد کر لیا۔ معاف کرنا دراصل خود کو رہا کرنے کا نام ہے، اور ان تمام باتوں کا نچوڑ اعلیٰ اخلاقی اوصاف کے ذکر میں ملتا ہے۔ 10 بہترین اخلاقی اوصاف کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے: سچائی، امانت داری، مہمان نوازی اور رشتوں کو جوڑنا۔ لیکن ان سب کی سردار حیا ہے۔ حیا نہ ہو تو سچائی بھی بے باکی بن سکتی ہے۔ اسلام کو 7 حصوں میں تقسیم کیے جانے کا ذکر ہے، اور تسلی بخش نقطہ یہ ہے کہ جو شخص سچائی، امانت داری، حیا اور حسن خلق کا مالک ہو، اس کا اسلام مکمل ہے، چاہے اسے زندگی میں خامیاں ہی کیوں نہ ہوئی ہوں۔ یہ بات انسان کے دل کو سکون بخشتی ہے۔ تو اگر ہم اس گفتگو کا خلاصہ کریں تو ظاہری عبادات کے ساتھ ساتھ باطنی اخلاق انسان کے حقیقی مرتبے کا تعین کرتے ہیں۔ حسن خلق، تواضع، معاف کرنا اور سخاوت ہی اصل مقام طے کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک بہت غور طلب سوال ذہن میں آتا ہے سننے والوں کے لیے۔ وہ کیا؟ اگر ہماری باطنی خوبصورتی یعنی ہماری حیا اور تواضع ہماری حتمی کامیابی کا فیصلہ کرتی ہے، تو پھر ہم اپنے روزمرہ کی توانائی کا کتنا حصہ ظاہری دکھاوے پر خرچ کرتے ہیں اور کتنا اپنے باطن کو سنوارنے پر؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کردار کی تعمیر ظاہری نمود و نمائش سے دور اندر خاموشی سے پروان چڑھتی ہے۔ بالکل۔ اور اسی گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس جائزے کو یہاں مکمل کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اس نشست نے کردار کی تعمیر کے حوالے سے نئے زاویے فراہم کیے ہوں گے۔ اور اختتام کرتے ہوئے یہ بتانا لازمی ہے کہ اگلے حصے میں نفس کی اصلاح، عقل اور قلب کے موضوعات بیان ہوں گے، تو تب تک کے لیے اپنا اور اپنے باطن کا خیال رکھیں۔ ڈیپ ڈائیو کے اس نئے اور دلچسپ مطالعے میں خوش آمدید۔ سب کو خوش آمدید۔ جو لوگ اس شو کو باقاعدگی سے سنتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ ہم مختلف مضامین، تحقیقی مقالوں، کتابوں اور حوالوں کے ڈھیر میں غوطہ زن ہوتے ہیں۔ اور وہاں سے علم اور بصیرت کے وہ انمول موتی نکال کر لاتے ہیں جو پیچیدہ ترین موضوعات کو بھی سمجھنے میں انتہائی آسان بنا دیتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ ایک طرح کا شارٹ کٹ ہے باخبر رہنے کا، جہاں معلومات اس طرح پیش کی جاتی ہیں کہ وہ مکمل طور پر غیر جانبدارانہ ہوں، اور اتنی دلچسپ بھی کہ معلومات کا بوجھ محسوس نہ ہو۔ اور ہاں، یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ حصہ ششم ہے۔ جی، آج کے اس گہرے جائزے کا ماخذ ایک انتہائی مشہور اور تاریخی کتاب مشکۃ الانوار ہے، جو حسن بن فضل بن حسن تبرسی کی تصنیف ہے۔ اور اس نشست کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم انسانی نفسیات، روحانیت اور مادی دنیا کے دھوکے جیسی حقیقتوں کو سمجھ سکیں۔ تو آئیے اس کی تہ تک پہنچتے ہیں اور گفتگو کا آغاز اس چیز سے کرتے ہیں جو ہر انسان کے اندر موجود ہے، یعنی انسانی نفس۔ یعنی انسان کی انا اور اس کے اندرونی رجحانات۔ بالکل۔ حوالے سے بتایا گیا ہے کہ نفس فطرتاً انسان کو غلطیوں اور وقتی خواہشات کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ کوئی باہر کی چیز نہیں ہے۔ نہیں، یہ ہمارے اندر کی آواز ہے۔ تو آخر انسان اپنے ہی اندر موجود اس چیز سے کیسے نمٹ سکتا ہے؟
دیکھیں، اسی لیے کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک انتہائی گہری بات بیان کی گئی ہے۔ اچھا، جی، ایک مرتبہ جب مسلمان ایک بڑی جنگ سے واپس آئے تو فرمایا گیا کہ تم لوگ ایک چھوٹے جہاد سے واپس آئے ہو، اور اب سب سے بڑا جہاد باقی ہے، جسے جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ یعنی اپنے نفس کے خلاف جنگ؟ بالکل، بیرونی دشمن تو نظر آتا ہے، اس سے لڑنا آسان ہے، لیکن اپنے اندر کی خامیوں اور غرور سے لڑنا سب سے مشکل کام ہے۔ مطلب یہ ایک مسلسل جنگ ہے، جیسے آج کل سوشل میڈیا پر دوسروں کو دیکھ کر حسد کرنا۔ ہاں بالکل، یہی نفس کی کارستانیاں ہیں، اور اس کشمکش سے نکلنے کے لیے نفس کا محاسبہ ضروری ہے۔ محاسبہ یعنی اپنا جائزہ لینا؟ جی، امام رضا علیہ السلام کا قول پیش کیا گیا ہے کہ جو شخص ہر روز اپنے اعمال کا حساب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ تو بہت سخت بات ہے۔ یہ ایک اصول ہے، اگر کچھ اچھا کیا ہے تو خدا سے مزید نیکی کی توفیق مانگے، اور اگر برا کیا ہے تو فوراً توبہ کرے۔ آج کی جدید نفسیات بھی تو یہی کہتی ہے، سیلف ریفلیکشن، یہ روزانہ کا آڈٹ ہے جو انسان کو بھٹکنے سے بچاتا ہے۔ 100%۔ یہاں ایک انتہائی دلچسپ بات سامنے آتی ہے جب ہم عقل کی طرف بڑھتے ہیں۔ کتاب کے مطابق اللہ نے سب سے پہلے عقل کو نور سے پیدا کیا، نور سے؟ اور اسے آگے بڑھنے اور پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ اس کا نفسیاتی مطلب کیا بنتا ہے؟ دیکھیں، نور کا مطلب روشنی ہے جو جہالت کے اندھیرے کو دور کرتی ہے، اور کتاب بتاتی ہے کہ عقل کے 75 لشکر ہیں۔ 75 لشکر؟ جیسے کون کون سے؟ جیسے اچھائی، ایمان، انصاف، شکر، یہ سب عقل کے ساتھی ہیں، اور اس کے مقابلے میں جہالت کے بھی 75 لشکر ہوں گے؟ بالکل، جہالت کے بھی 75 لشکر ہیں، جیسے برائی، کفر، ظلم، ناشکری۔ یعنی ہمارا ہر فیصلہ ان دو لشکروں کے درمیان ایک جنگ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جی، اور اسی لیے عقل رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ بات بہت تاکید کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے قول کے مطابق ہے نا؟ جی، انہوں نے فرمایا کہ عقل انسان کا ستون ہے، اس کا رہنما اور معاملات کی کنجی ہے۔ اگر عمارت کا ستون ہی نہ ہو تو عمارت گر جائے گی۔ بالکل، عقل کے بغیر انسان جہالت کے فریب میں آ جاتا ہے۔ اچھا، اب ایک اور الجھن ہے، اگر عقل رہنما ہے تو انسان غلطیاں کیوں کرتا ہے؟ یہاں کتاب قلب یعنی دل کی کیفیت کی طرف آتی ہے۔ دل کو جسم کا وہ گوشت کا لوتھڑا کہا گیا ہے جس کی صحت پر پورے جسم کا دار و مدار ہے۔ تو عقل اور دل کا کیا تعلق ہوا؟ یہاں جو چیز سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ عقل راستہ دکھاتی ہے لیکن ارادہ دل کرتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، جیسے شروع میں جھوٹ بولنے پر جو بے چینی ہوتی ہے۔ بالکل وہی۔ اگر توبہ نہ کی جائے تو وہ دھبا پھیل جاتا ہے، اور اگر وہ پھیلتا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یہاں تک کہ دل اوندھا ہو جاتا ہے۔ اوندھا یعنی الٹے پیالے کی طرح جس میں کچھ نہیں ٹھہر سکتا؟ جی، پھر اس دل پر کوئی اچھائی یا نصیحت اثر نہیں کرتی۔ یہ تو بہت خوفناک کیفیت ہے۔ خیر، اب ہم دنیا کی حقیقت کی طرف آتے ہیں۔ کتاب میں دنیا کی جو مثالیں وہ بڑی زبردست ہیں۔ وہ سانپ والی مثال؟ جی، دنیا ایک سانپ کی طرح ہے، چھونے میں بہت نرم لیکن اندر جان لیوا زہر ہے۔ اور آج کا یہ جو سٹیٹس اور شہرت کا جنون ہے یہ اسی سانپ کی طرح لگتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو ایک اور مثال ہے مسافر کی، جو چھلچھلاتی دھوپ میں درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے، لیکن وہ اسے اپنا گھر تو نہیں سمجھتا، اسے پتا ہوتا ہے کہ اسے آگے جانا ہے۔ بالکل، مسافر تھوڑی دیر بعد اسے چھوڑ کر چل دیتا ہے۔ یعنی ان دونوں باتوں کا نچوڑ یہی ہے کہ دنیا عارضی ہے۔ 100% دنیا عارضی ہے۔ یہ مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانے کا مطلب یہ تو نہیں کہ خوشی نہ منائے، بلکہ یہ کہ وہ اصولوں کا پابند ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور جب انسان دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے تو وہ مال جمع کرنے میں اندھا ہو جاتا ہے۔ حضرت سعد کا واقعہ اسی حوالے سے ہے نا، جو اصحاب صفہ میں سے تھے۔ جی، وہ غریب مگر انتہائی عبادت گزار صحابی تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے انہیں صرف 2 درہم ملے۔ صرف 2 درہم سے انہوں نے کاروبار شروع کیا۔ جی، اور وہ اتنے امیر ہو گئے کہ مسجد کے پاس ہی دکان کھول لی۔ تو پھر تو اچھی بات ہے، خوشحالی آ گئی۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ مال کی محبت نے انہیں نماز سے غافل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر بھی وہ سودے بازی میں لگے رہتے تھے۔ یہ تو آج کے ہسل کلچر جیسا ہو گیا، بس ایک ڈیل اور کر لو۔ بالکل۔ پھر جب ان سے وہ 2 درہم واپس مانگے گئے تو انہوں نے بخوشی دے دیے۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر ان کا سارا مال و اسباب واپس چلا گیا اور وہ اپنی پرانی
پرسکون حالت پر آ گئے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ مال انسان کو اصل مقصد سے کیسے دور کر سکتا ہے۔ لیکن جب انسان پر کوئی مصیبت آئے تو اس کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ کتاب بتاتی ہے کہ نیک لوگوں کو جان بوجھ کر آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے۔ جی، مومن پر 40 دن ایسے نہیں گزرتے کہ اسے کوئی جسمانی، مالی یا ذہنی تکلیف نہ پہنچے تاکہ اسے اجر ملے۔ وہ واقعہ بہت حیران کن ہے، اس شخص کا جس پر شیر نے حملہ کیا تھا۔ وہ شخص جس کے شیر نے ٹکڑے کر دیے تھے، لیکن وہ پھر بھی خدا کی رضا پر راضی تھا۔ یہ تو کسی عام انسان کی بس کی بات نہیں لگتی، مطلب فرشتوں نے بھی رش کیا اس پر۔ یہ ایک بلند درجہ ہے۔ جب انسان جان لیتا ہے کہ دنیا عارضی ہے تو وہ تکلیف کو مستقل عذاب نہیں سمجھتا۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے نفس کو دیکھا، عقل کے لشکر، دل کی سیاہی اور دنیا کی حقیقت کو سمجھا۔ ان سب کو جوڑنے والی چیز کیا ہے؟ گفتگو کو ہم موت کی یاد کی طرف موڑتے ہیں۔ جی، کتاب میں لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو نصیحت ہے کہ قبر اور بوسیدگی کو یاد رکھو، کیونکہ موت کی یاد اصلاح کا سبب ہے۔ یہ کوئی ڈرانے والی بات نہیں، بلکہ ایک حقیقت پسندانہ زاویہ ہے۔ جو موت کو یاد رکھتا ہے وہ لالچ کا شکار نہیں ہوتا۔ بالکل، اس کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی آتی ہے جسے اصلاح کہتے ہیں۔ یہ انسان کو غفلت سے جگانے کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ اگر ہم دوبارہ ان 75 لشکروں کی بات کریں، عقل اور جہالت کے لشکر۔ جی، سوال یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی کے فیصلوں، غصے اور خواہشات کے وقت کس لشکر کو خوراک فراہم کر رہے ہیں؟ کیا ہم جان بوجھ کر جہالت کے لشکر کو مضبوط تو نہیں کر رہے؟ بالکل، یہ وہ سوال ہے جس پر تنہائی میں غور کرنا چاہیے۔ یہ کتاب عقیدہ، اخلاق اور روحانی تربیت کا جامع مجموعہ ہے۔ اس کے اگلے حصوں میں مزید نصیحتیں اور متفرق موضوعات بیان کیے گئے ہیں۔